بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسے گزر رہے ہیں آپ کے دن؟ عید کس کس نے انجوائے کر لی؟ کیسی رہی عید آپ سب کی؟ میری تو بہت مصروفیت میں گزری، یقیناً سب کی ہی مصروفیت میں گزری ہوگی، کیونکہ بڑی عید جو ہے وہ مصروفیت کا دوسرا نام ہے۔ تو آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے کوئی رنجش کوئی ملال نہیں، ہما عامر کا یہ بہت ہی خوبصورت ولیج بیسڈ جاگیردارانہ سسٹم بیسڈ یہ ناول ہے۔ بہت مزیدار سا، بڑا اچھا سا، یہ ڈفرینٹ سا ناول ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ والا ناول کیسا لگا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں، کوئی رنجش کوئی ملال نہیں بائے ہما عامر۔ حرم پلیز فوراً گھر آ جائیے۔ ابیر کی آواز سن کر حرم علی شاہ کی بھویں تن گئیں۔ خیریت تو ہے ابیر، تم رو رہی ہو؟ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال تن گیا۔ ماما کو کچھ ہو گیا ہے، وہ ہوش میں نہیں آ رہی ہیں، ابیر اعظم علی شاہ نے روتے ہوئے بتایا۔ تم نے ڈاکٹر کو بلایا کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے ان کا نمبر نہیں ملایا جا رہا، آپ کو بھی ریکال کیا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں۔ حرم ریسیور کرڑ پر ڈال کر اپنے نشست سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر کچھ سوچ کر اسے ڈاکٹر افتخار کا نمبر ملایا اور انہیں الجنت پہنچنے کا کہا۔ پھر خود آفس سے باہر نکل آیا۔ صبح ہی تو وہ الجنت گیا تھا۔ شاہ چاچی کو حشاش بشاش دیکھ کر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ مالی سے پودوں کی کاٹ چھانٹ کروا رہی تھی۔ اسی وقت ابیر کی زبانی شاہ چاچی کی بے ہوشی کا سن کر اسے دھچکا لگا تھا۔ ذہنی روح خود بخود اعظم علی شاہ اور الوینا کی سمت مڑ گئی تھی۔ اسے دوپہر میں ہی خبر مل چکی تھی، اعظم علی شاہ اور الوینا صبح ہی اسلام آباد سے کراچی پہنچ چکے ہیں۔ کیا خبر وہ الجنت بھی گئے ہوں؟ اسے جلد از جلد الجنت پہنچنا ہوگا۔ اس سے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ابیر اضطرابی کیفیت میں رابعہ شاہ کے بیڈ روم میں موجود تھی، جبکہ رابعہ شاہ بیڈ پر بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی۔ ابیر اسے دیکھتے ہی سر ہنس سے اس کی جانب بڑھی اور اس کا بازو تھام کر رونے لگی۔ ریلیکس ابیر، یہ بتاؤ اچانک کیا ہوا شاہ چاچی کو؟ صبح تو میں ان سے مل کر گیا ہوں، اس وقت تو بالکل ٹھیک تھیں۔ اس سے ابیر کا سر تھپکتے ہوئے پوچھا۔ میں گھر پر نہیں تھی، ثانیہ کی طرف گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو ماما اپنے روم میں بے ہوش پڑی ملی۔ میں نے اور زینت بھی نے بمشکل انہیں بیڈ پر لٹایا ہے۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنی ماں کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھا، جن کے سینے میں سانس کا ارتعاش جسم میں زندگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ زینب بھی بتا رہی تھی کہ پاپا آئے تھے اور کسی بات پر برہم ہو رہے تھے۔ وہ شرمندہ سے لہجے میں بتانے لگی، اسے اپنے والدین سے بے حد پیار تھا۔ مجھے بھی یہی شک تھا، کیونکہ چاچو اور الوینا آج صبح کراچی پہنچے ہیں۔ حرم نے مڑ کر کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں زینب بی کی ہمراہی میں ڈاکٹر افتخار کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ حرم انہیں لے کر شاہ چاچی کی بیڈ کی جانب بڑھا، جبکہ ابیر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ 6 ماہ پہلے تک وہ بہت باہمت لڑکی ہوا کرتی تھی۔ چھوٹی موٹی پریشانیوں کو تو وہ چٹکیوں میں اڑاتی تھی، مگر 6 ماہ پہلے رابعہ شاہ کو ہونے والے مائنر اٹیک نے اس کے سارے حوصلے پست کر دیے تھے۔ ایک خوف سا اس کے دل میں پنجے گاڑ کر بیٹھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج رابعہ شاہ کی حالت دیکھ کر وہ خود پر اختیار کھو بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد اب حرم کو رابعہ شاہ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ان کا شوگر لیول لو ہو گیا تھا۔ حرم کے وجہ چہرے پر گھمبیر سنجیدگی طاری تھی۔ رابعہ شاہ کو انجیکشن لگانے کے کچھ دیر بعد ڈاکٹر افتخار رخصت ہو گئے۔ حرم اور ابیر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے، جبکہ رابعہ شاہ کی دیکھ بھال کے لیے زینب بھی ان کے کمرے میں موجود تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد زینب بی نے لاؤنج میں آ کر رابعہ شاہ کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تو وہ دونوں رابعہ شاہ کے کمرے میں آ گئے، جہاں وہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ ابیر اور حرم کو ساتھ دے کر ان کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ منظر ان کی زندگی کا حاصل تھا۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ یہ منظر کبھی بکھرنے نہ پائے۔ ابیر نے ان کے دائیں جانب جگہ سنبھال کر ان کا ہاتھ لبوں سے لگا لیا، جبکہ حرم ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ 5 سال کی عمر میں وہ ماں کی گود سے محروم ہو گیا تھا، اور تب سے شاہ چاچی کی آغوش میں اسے ممتا کی گرمی ملتی رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شاہ چاچی کی صحت کے لیے ہمہ وقت پریشان رہتا تھا۔ اعظم علی شاہ آئے تھے؟ رابعہ شاہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی میں جانتا ہوں، حرم نے جواب دیا۔ ابیر خاموشی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ مگر تم ان کی آمد کے مقصد سے ناواقف ہو۔ انہوں نے ایک نظر خاموش بیٹھی ابیر پر ڈالی، پھر مزید گویا ہوئیں۔ ان کا خیال ہے کہ ابیر تمہارے ساتھ خوش نہیں رہے گی، اس لیے وہ ابیر کی جانب سے خلع کے کاغذات بنوانے والے ہیں۔ رابعہ شاہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ ابیر بھی ہراساں نظر آ رہی تھی، جبکہ حرم علی شاہ پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ یہ بات اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ الوینا کوئی نہ کوئی گل کھلا کے رہے گی۔ گزشتہ کچھ عرصے سے الوینا نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ آخری ملاقات میں وہ اسے دھمکی دے کر گئی تھی کہ اگر وہ اس کا نہ ہوا تو کسی اور کا بھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے کیا کہا چاچو سے؟ حرم نے پرسکون انداز میں پوچھا۔
میں نے ان سے کہا کہ کوئی بھی انتہائی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ سید صاحب سے اجازت لے لیں، کیونکہ تم دونوں کا نکاح سیدانی جی کی زندگی کے آخری دنوں میں ان کی خوشی کی خاطر کیا گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ برہم ہو گئے اور کہا میں فی الحال سید صاحب کو اس بات کی خبر نہ کروں۔ انہوں نے سرد سانس لے کر بات کا اختتام کیا۔ آپ فکر نہ کریں شاہ چاچی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ حرم انہیں تسلی دینے کی خاطر بولا، وگرنہ اندر ہی اندر اس کا خون کھول رہا تھا۔ ابیر تم بھی دھیان سے سن لو، خواہ چاچو کی فرما بردار بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ابیر نے سر اس بات میں ہلا دیا، مگر وہ اندر ہی اندر الجھ رہی تھی۔ یکایک پاپا کو کیا سوچی تھی کہ وہ اپنے لاڈلے بھتیجے سے اس درجہ بدگمان ہو گئے تھے۔ آپ آرام کیجیے، میں اب چلتا ہوں۔ وہ کچھ دیر بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ حرم تم سید صاحب سے اس موضوع پر بات کرو گے؟ رابعہ شاہ نے پوچھا۔ جی ہاں ضرور، انہوں نے آپ کو روکا ہے، مجھے نہیں۔ وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ ابیر اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ شام کا دھندلکا پوری طرح پھیلنے کو بےقرار تھا جب حرم علی شاہ کی گاڑی شاہوں کی حویلی کے احاطے میں جا رکی۔ چاچا خمیسو جو کہ حویلی کا پرانا ملازم تھا، چھوٹے شاہ کی گاڑی کو دیکھ کر دوڑا آیا۔ سلام سائی، اللہ لمبی حیاتی دے، بہت دن بعد شاہ پور آئے ہیں۔ ہاں چاچا، سید صاحب سے ضروری ملنا ہے مجھے۔ وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ چاچا خمیسو اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جتنی دیر میں وہ بیٹھک تک پہنچتا، پوری حویلی میں اس کی آمد کی اطلاع پھیل چکی تھی۔ وہ سید مکرم علی شاہ کا لاڈلا پوتا تھا اور سید معظم علی شاہ کا اکلوتا بیٹا۔ سید معظم علی شاہ کی مستقل رہائش شہر میں تھی اور ان کا کاروبار اندرون اور بیرون ملک تک پھیلا ہوا تھا۔ سید صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ حرم نے نوری کے ہاتھ سے لسی کا گلاس لیتے ہوئے خمیسو سے پوچھا۔ شاہ جی تو 7 شریف گئے ہیں، عرس ہے نا جی ادھر، خمیسو نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ اور منظم چاچا؟ حرم نے چھوٹے چچا کی بابت دریافت کیا۔ سائیں منظم شاہ جی تو پاس والے گاؤں گئے ہیں، بی بی بھی ساتھ گئی ہیں، شاہ جی کے دوست کے بیٹے کی شادی ہے، خمیسو نے اطلاع دی۔ گویا میرا آنا بیکار ہی رہا۔ اس نے لسی کا گلاس خالی کر کے تپائی پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سید صاحب آئیں تو میری آمد کا بتا دینا۔ اس نے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ صبح ہونے سے پہلے وہ شہر پہنچ جائے گا۔ سائیں کچھ روٹی پانی کھا لیتے؟ خمیسو نے فرض ادا کیا۔ تھوڑا آرام کر لیتے؟ نہیں، اس وقت کسی چیز کی طلب نہیں، پھر آؤں گا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ بمشکل مما کی طبیعت سنبھلی تھی۔ اس وقت بھی حرم علی شاہ نے ڈاکٹر افتخار کے کلینک چیک اپ کے لیے لے کر آیا ہوا تھا۔ ایسے میں اعظم علی شاہ کی الجنت میں آمد کا سن کر وہ ہراساں ہو گئی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا۔ نیچے پورچ میں اعظم علی شاہ اپنی گاڑی کے نزدیک کھڑے گل محمد کو گرین ایریا کے متعلق کچھ ہدایات دے رہے تھے، جبکہ کچھ فاصلے پر ان کا مسلح باڈی گارڈ معصوم شاہ چوکنا کھڑا تھا۔ اعظم علی شاہ اب الجنت کی عمارت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ معصوم علی شاہ نے پجاروں کی باڈی سے ٹیک لگا لیا۔ ابیر کھڑکی بند کر کے بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ موجودہ حالات میں چند روز کے وقفے سے اعظم علی شاہ کی آمد اس سے کسی انہونی کا سگنل دے رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ملازمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اعظم علی شاہ کی خوابگاہ میں ابیر کی طلبی کی اطلاع لے کر آئی تھی۔ ابیر اپنا حلیہ درست کرتی اعظم علی شاہ کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم پاپا۔ اس نے اعظم علی شاہ کو دیکھا جو جہازی سائز کے بیڈ پر نیم دراز تھے، آنکھوں پر سنہری فریم کی اینک لگائے وہ کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ سرخ و سفید چہرہ صحت و تندرستی کی چمک لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی اصل عمر سے کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ ابیر کے سلام کے جواب میں انہوں نے سر کو خفیف سی جنبش سے دیا تھا۔ ادھر آ کر بیٹھو۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بلایا۔ عام حالات میں اعظم علی شاہ کی الجنت میں آمد اسے بہت پرجوش کر دیتی تھی، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ پر ان کے دائیں جانب آ بیٹھی۔ وہ فائل کو سائڈ پر رکھ کر سنجیدگی سے ابیر علی شاہ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ خوش ہونے کی بجائے پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ انہوں نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیا۔ کچھ شک نہیں کہ ابیر میں ان کی جان تھی۔ آپ کو بتایا تھا نا ثانیہ کے پاپا کے اخبار کے لیے آرٹیکلز لکھ رہی ہوں، اس نے اپنے ناخنوں کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اچھی مصروفیت ہے، رات تک تیاری کر لو۔ تم میرے ساتھ دبئی چل رہی ہو؟ انہوں نے وہ بات کی جس کے لیے وہ الجنت آئے تھے۔ کس لیے پاپا؟ ابیر نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں کچھ شاپنگ کروا دوں، کچھ عرصے سے تو تم اس شہر کی ہی ہو کر رہ گئی ہو۔ رات کی فلائٹ ہے، ہم دبئی چل رہے ہیں۔ اعظم علی شاہ کا انداز قطعی تھا۔ پاپا میرا جانا ضروری ہے کیا؟ دراصل مما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت بھی وہ حرم کے ساتھ چیک اپ کے لیے گئی ہیں۔ ابیر نے خود ہی بتایا، وگرنہ ان کے نزدیک رابعہ شاہ کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ ابیر بیٹا، عمر کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے، تمہاری مما اب اس عمر میں میری طرح فٹ تو نہیں رہ سکتی۔ اعظم علی شاہ کے لہجے میں رابعہ کے لیے تمسخر تھا۔
ابیر نے ان کی بات سن کر ہونٹ بھینچ لیے۔ تمہیں اپنی ماں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں نے کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دی ہے۔ ملازمین ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے، پھر زینب بی پر تمہیں پورا بھروسہ ہے ہی۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ واپسی کب تک ہوگی؟ اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے پوچھا۔ 3 دن کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ اگلے ہفتے جاپان میں ایک کمپنی کے ساتھ میری میٹنگ ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے۔ اوکے پاپا، میں ضروری سامان پیک کر لوں۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ پاپا کی بات سے روح گردانی کرنا اسے ہمیشہ مشکل لگتا تھا۔ اس بات سے وہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ مجبور ہو کر کچھ ایسا نہ کر بیٹھیں کہ اسے عمر بھر پچھتانا پڑے۔ حرم کی محبت تو اس کی نس نس میں لہو بن کر دوڑ رہی تھی، اس وقت سے جب شاید اسے محبت کا مفہوم بھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ اسے پتہ نہیں چل سکا کہ پاپا اور حرم کی ملاقات ہوئی تھی تو ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ کب حرم واپس گیا، ایک خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ البتہ جب وہ ایئرپورٹ جانے کے لیے نکل رہی تھی اس وقت مما کی افسردگی محسوس کر کے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایئرپورٹ پر الوینا کو دیکھ کر اور یہ جان کر کہ وہ بھی ان کے ساتھ دبئی جا رہی ہے، دل کی بے کلی سوا ہو گئی۔ الوینا ہی کیوں، ماما بھی تو ہمارے ساتھ جا سکتی تھی۔ انجانے میں ہی الوینا کے ساتھ اس کا رویہ روکھا ہو گیا تھا۔ فلائٹ کے دوران بھی وہ زیادہ تر پاپا سے ہی باتیں کرتی رہی، الوینا کو نظر انداز کر کے۔ شاید وہ دل کی بے کلی کو کم کرنا چاہتی تھی۔ اپنی ماں کا دکھ اس نے اپنے دل میں محسوس کیا تھا، مگر آج اس دکھ نے اس کی آنکھوں میں دھند بھر دی تھی۔ اعظم علی شاہ بھی اس کی کیفیت سمجھ گئے تھے، جب ہی ہلکی پھلکی باتیں کر کے اس کا ذہن بٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ جبکہ الوینا ایک میگزین کی ورق گردانی کرنے لگی۔ دبئی میں پہلا پورا دن اعظم علی شاہ اسے اور الوینا کو شاپنگ کرواتے رہے۔ الوینا کی موجودگی اسے خوش نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ حرم کے حوالے سے اس کا وجود بھی الوینا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ خیال ہی اس کے اندر آگ بھر دیتا تھا کہ حرم کی آئندہ زندگی کی ساتھی ہے یہ لڑکی جسے وہ ابیر علی شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ حرم علی شاہ کو ابیر سے الگ کرنے کے لیے ہی تو اس نے اعظم علی شاہ سے شادی کا جوا کھیلا تھا۔ دوسرے دن لنچ پر اعظم علی شاہ کہیں مدعو تھے، سو وہ دونوں اس وقت ڈائننگ ہال میں ایک ہی ٹیبل پر لنچ کر رہی تھیں۔ ابیر محسوس کر رہی تھی کہ الوینا اسے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس وقت اس کا فون بجنے لگا۔ مخصوص پل بتا رہی تھی کہ کال کرنے والا حرم علی شاہ ہے۔ ابیر نے ہاتھ بڑھا کر فون ٹیبل پر سے اٹھا لیا۔ الوینا ہاتھ روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابیر کے چہرے کی مسکراہٹ نے اسے بتا دیا تھا کہ کال کرنے والا حرم کے سوا کوئی نہیں۔ یس آئی ایم ابیر، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے رسمی جملہ کہا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ واپس کب آ رہی ہو؟ ابیر کا اس کا انداز خفا خفا لگا۔ حرم، میں کل شام کی فلائٹ سے واپس آ رہی ہوں۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے بہت کوشش کی آپ سے رابطہ کرنے کی، مگر آپ کا نمبر بزی تھا۔ اس نے حرم کی خفگی دور کرنا چاہی۔ تمہارے ساتھ کون ہے اس وقت؟ حرم نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ پاپا اپنے فرینڈ سے ملنے گئے ہیں، میں اور الوینا جی لنچ کر رہے ہیں۔ اس نے ایک نظر الوینا کو دیکھا جس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات درج تھے۔ ٹھیک ہے، کل رات کو ملتے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا، جبکہ ابھی نے کچھ لمحوں تک فون کو دیکھنے کے بعد اسے میز پر رکھ دیا۔ حرم علی شاہ سے بات کر رہی تھی؟ الوینا نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے مختصر جواب دیا اور اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کچھ روز پہلے میں نے بھی اسے کال کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کا نمبر مصروف تھا۔ دراصل ہماری ایک مشترکہ دوست کا نمبر مجھ سے مس ہو گیا تھا، میں نے سوچا کہ حرم سے اس کا نمبر لے لوں۔ تم نے نام تو سنا ہوگا، الویرا زیب کا، ٹاپ ماڈل ہے وہ۔ اس نے ہمارے ساتھ ہی IBA سے MBA کیا ہے۔ پچھلے دنوں جب وہ کراچی آئی تھی تو حرم کے گھر ٹھہری تھی۔ حرم نے اس کی آمد کی وجہ سے سب دوستوں کو کھانے پہ بلایا تھا۔ میں چونکہ ان دنوں تمہارے پاپا کے ساتھ اسلام آباد میں تھی، اس لیے جا نہ سکی، جس کا مجھے اب بھی افسوس ہے، الوینا مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ ابیر حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ حرم نے تو اسے کبھی نہیں بتایا کہ وہ الویرا زیب کو جانتا ہے۔ الوینا اس کے چہرے پہ محسوس کی جانے والی الجھن کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ یہی تو چاہتی تھی وہ کہ ابیر کو حرم سے بدگمان کر دے۔ اعظم علی شاہ پر تو وہ اپنا جادو چلا ہی چکی تھی۔ الویرا زیب شاہولہ میں ٹھہری تھی؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں الوینا سے پوچھا۔ ہاں، اسی وجہ سے تمہارے پاپا بھی اس سے ناراض ہیں۔ الویرا کا امیج کچھ اچھا نہیں ہے، پچھلے دنوں وہ منشیات کی وجہ سے بھی کافی بدنام ہو چکی ہے۔ ایسے میں حرم کے گھر اس کا قیام شاہ فیملی کے لیے بدنامی کا باعث ہو سکتا ہے۔ الویرا کے علاوہ بھی اس کا رابیل نامی لڑکی کے ساتھ بہت ملنا جلنا ہے۔ الوینا آنکھوں میں شاطرانہ چمک لی اس معصوم سی لڑکی کو اپنی سازش کے گھیرے میں لے رہی تھی، جس نے حرم کو اپنے دل میں بہت اونچے مقام پر بچھا رکھا تھا۔ اسے یہ سب بہت ڈراونا خواب لگ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے حرم ایسا نہیں ہے، بالآخر اس نے کہا۔ تم بہت معصوم ہو ابیر، اب دیکھو نا، اگر حرم کے دل میں کوئی چور نہیں تھا تو اس نے تمہیں الویرا کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ جہاں اس نے تمام دوستوں کو مدعو کیا تھا، تمہیں بھی مدعو کر لیتا، تمہارا تو حق بنتا ہے، تم اس کی منکوحہ ہو۔ الوینا کو اپنی کامیابی کا یقین ہو چلا تھا جب ابیر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ارے یہ کیا، کھانا تو ٹھیک سے کھا لو، سب یوں ہی رکھا ہے۔
اس نے مکاری سے کہا۔ ابیر کوئی جواب دیے بنا تیز تیز قدموں سے چلتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ الوینا پرسکون انداز میں کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ابیر کو بدگمانی کا پہلا سبق آج اسے پڑھا دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بہت جلد ابیر کا دل حرم علی شاہ سے نفرت پر آمادہ ہو جائے گا۔ ابیر بدگمانی کے الاؤ میں جلتی رہی۔ الوینا کی باتوں پر یقین کرنے کو اس کا دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا، مگر الوینا کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اس کے دل میں کسی احساس نے سر اٹھایا۔ رات کا کھانا اس نے کمرے میں ہی منگوا لیا۔ شاید وہ الوینا کا سامنا کرنے سے گریزاں تھی۔ وہ کھانے سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ اعظم علی شاہ اس کے کمرے میں آ گئے۔ کیا بات ہے ہنی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم ڈنر کرنے کے لیے کمرے سے باہر کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس یوں ہی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کا انداز الجھا ہوا تھا۔ چلو اٹھو، واک کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو چاروں ناچار اسے ان کی پیروی کرنا پڑی۔ کچھ دیر موسم پر بات کرنے کے بعد اعظم علی شاہ موضوع پر آ گئے۔ میں نے وکیل سے خلع کے کاغذات بنانے کو کہا ہے۔ مجھے حرم پر اب بھروسہ نہیں ہے، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے ہنی۔ پاپا پلیز کچھ وقت دیں مجھے یقین آ جائے کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ اس کا انداز ملتجیانہ تھا۔ اعظم علی شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ہوٹل کے لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک ہی ابیر کا سانس پھولنے لگا۔ وہ نزدیکی بینچ پر بیٹھ گئی۔ ابیر تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگے تھے۔ تم چاہو تو حرم سے بات کر کے دیکھ لو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ نہیں پاپا، میں اسے خود چیک کروں گی۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ اعظم علی شاہ نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ 3 شادیاں کی تھیں انہوں نے، نصیب میں اولاد ایک ہی لکھی تھی، ابیر، جسے وہ پلکوں پر بچھاتے تھے۔ جب سے الوینا کی زبانی انہیں حرم کی تفریحات کا علم ہوا تھا، وہ اس سے بدگماں ہو گئے تھے۔ 2 مرتبہ وہ خود اسے دوسری لڑکیوں کے ساتھ دیکھ چکے تھے۔ ایک مرتبہ گرلز ہاسٹل سے ایک لڑکی کے ساتھ نکلتے دیکھا تھا اور دوسری مرتبہ ٹاپ ماڈل الویرا زیب کے ساتھ۔ الویرا اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی، انداز میں بے تکلفی نمایاں تھی۔ اسی وقت انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ حرم کو اپنی بیٹی کی زندگی خراب کرنے نہیں دیں گے، جبکہ خود انہوں نے رابعہ شاہ کی زندگی دکھوں کے حوالے کی تھی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ بے کی سی زندگی گزار رہی تھیں، رنگوں سے خالی زندگی۔ رابعہ شاہ ان کی خالہ زاد تھیں، ان سے عمر میں 7 سال بڑی، چونکہ خاندان میں ان کے جوڑ کا رشتہ نہیں تھا، اس لیے اعظم علی شاہ کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑا گیا تھا۔ ان دنوں اعظم علی شاہ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ سید صاحب کے فیصلے سے اختلاف کرتے۔ نیا بزنس بھی شروع کیا تھا، سید صاحب کی ناراضگی خسارے کا باعث ہی بنتی۔ پھر رابعہ شاہ بھی کروڑوں کی مالک تھی، سو چپ چاپ رضامندی دے دی۔ شادی کے بعد وہ رابعہ کو لے کر الجنت آ گئے۔ الجنت رابعہ کو جہیز میں ملا تھا۔ شادی کے بعد فقط چند سال ہی رابعہ کو ازدواجی خوشیاں نصیب ہو سکیں۔ ابیر 3 سال کی تھی جب ایک تقریب میں اعظم علی شاہ کی ملاقات عالیہ مہروز سے ہوئی۔ عالیہ ایک سماجی تنظیم کی سرکردہ رکن تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی اعظم علی شاہ عالیہ کے گھر ودا ہو گئے تھے۔ پھر تو وہ اکثر ہی بہانے سے عالیہ سے ملنے لگے۔ ایسے میں عالیہ کو خود پر رشک آتا تھا۔ ایک جاگیردار گھرانے کا نوجوان جو اپنی صلاحیتوں کے بل پر زندگی میں کامیابی کے زینے تیزی سے طے کر رہا تھا، اگر وہ ان کی جانب ملتفت تھا تو وہ کیوں پیچھے رہتی؟ ان کی ملاقاتیں بہت جلد رنگ لے آئیں۔ اعظم علی شاہ نے عالیہ سے شادی رچا لی اور دونوں اسی شہر کے دوسرے سرے پر واقع اعظم لاج میں زندگی کے رنگوں سے تصویر بنانے لگے۔ عالیہ کو رابعہ شاہ سے کچھ خاص پرخاش بھی نہ تھی۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھی کہ رابعہ شاہ نے اعظم علی شاہ کو ابیر سے نوازا ہے۔ جب کبھی اعظم علی شاہ کا دل چاہتا وہ عالیہ کو الجنت لے جاتے ابیر سے ملوانے کے لیے۔ ایسے میں عالیہ کو اوپری دل سے ابیر سے پیار بھی جتانا پڑتا۔ رہی رابعہ شاہ تو وہ تو ویسے بھی اس سماجی کارکن کو مظلوم لگتی تھی، جس پر اس کا شوہر التفات کی نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا، مگر خود وہ بھی زیادہ عرصہ اعظم علی شاہ کے ساتھ نباہ نہ کر سکیں اور 5 سال بعد اعظم علی شاہ سے طلاق لے کر اپنے کزن سے شادی کر کے آسٹریلیا چلی گئیں۔ اس واقعے کے بعد سید صاحب نے اعظم علی شاہ کو شاہپور بلا کر خوب لعنت ملامت کی اور کہا کہ انہوں نے رابعہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ اعظم علی شاہ نے اپنے دفاع میں کچھ بھی نہ کہا اور خاموشی سے شہر لوٹ گئے، مگر ان کے شب و روز اب بھی اعظم لاج میں بسر ہوتے تھے۔ الجنت وہ صرف ابیر سے ملنے جاتے تھے، البتہ حرم کا زیادہ وقت الجنت میں رابعہ شاہ کے سائے میں بسر ہوتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی رہائش شاہ ہاؤس میں تھی۔ معظم علی شاہ فطرتاً اعظم علی شاہ سے مختلف تھے۔ حرم کی والدہ نفیسہ شاہ کی رحلت کے بعد انہوں نے دوسری شادی کرنے کی بجائے حرم کی بہترین تربیت کو ترجیح دی تھی۔ رابعہ شاہ ان کی معاون تھیں۔ ان دنوں جب حرم بی کام کر رہا تھا، سیدانی جی کی شدید علالت کے باعث تمام اہل خاندان نے سید پور میں ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ سیدانی جی کو جگر کا عارضہ لاحق تھا، وہ اپنی زندگی میں مایوس ہو چکی تھیں۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں وہ حرم کی خوشی دیکھ لیں۔ حرم ان کا بڑا پوتا تھا۔ منظم علی شاہ کے دونوں بیٹے اس وقت مری کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ان دنوں چھٹیوں میں شاہپور آئے ہوئے تھے۔
سیدانی جی کی خوشی کی خاطر سید صاحب نے سب بڑوں کو حال کمرے میں بلایا اور پھر انہیں اپنا فیصلہ سنا کر تیاریاں شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ سید صاحب نے 2 دن بعد حرم اور عبیر کا نکاح طے کیا تھا۔ ان کے اس فیصلے سے سبھی خوش تھے۔ رابعہ شاہ کی تو دلی مراد بھر آئی تھی۔ عبیر اور حرم میں دوستی تو پہلے ہی تھی، یہ نیا بندھن ان کے تعلق کو مضبوط کرنے والا تھا۔ 2 دن بعد خوب دھوم دھام سے عبیر اور حرم کو نکاح کے بندھن میں باندھا گیا۔ اس تقریب میں شہر کے رؤساء کو مدعو کیا گیا تھا۔ عبیر اس وقت FSC کے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ رخصتی دونوں کے تعلیم مکمل ہونے کے بعد طے پائی تھی۔ حرم کے نکاح کے بعد سیدانی جی 1 ہفتہ جی پائی تھیں۔ وقت اپنے ڈھنگ سے گزرنے لگا۔ حرم علی شاہ نے IBA سے MBA کر لیا تھا اور اب معظم علی شاہ کے ساتھ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ IBA میں اس کے ساتھ کرنل خلیل کی بگڑی ہوئی بیٹی الوینا بھی پڑھتی تھی۔ وہ حرم سے محبت کرتی تھی اور ببانگ دہل اپنی محبت کا اقرار بھی کرتی تھی۔ حرم بارہا اسے باز رہنے کی تلقین کر چکا تھا، اسے یاد دہانی کے ساتھ کہ عبیر علی شاہ نامی معصوم سی لڑکی اس کے نکاح میں ہے۔ الوینا خواہ اپنے جذبوں کا ضیاع نہ کرے، مگر الوینا پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کیمپس میں ان کا آخری دن تھا۔ الوینا کی بے باکی پر اس نے سخت الفاظ میں اسے پوری کلاس کے سامنے برا بھلا کہا تھا۔ الوینا بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ بنا دیکھے ہی اس نے عبیر سے بیر پال لیا تھا۔ ایک تقریب میں اتفاقیہ طور پر اس کی ملاقات اعظم علی شاہ سے ہوئی۔ اعظم علی شاہ اپنی عمر سے 10 سال کم دکھائی دیتے تھے۔ پھر الوینا کے دماغ نے ایک سازش بنی تھی، عبیر کو حرم علی شاہ سے الگ کرنے کی سازش۔ اس نے اعظم علی شاہ کے دفتر میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ پھر اسے بہت آسانی سے وہاں جاب مل گئی۔ پھر تو تقریباً روزانہ ہی اس کی ملاقات اعظم علی شاہ سے ہونے لگی۔ بہت جلد اعظم علی شاہ اس کی دل لبھانے والی اداؤں سے گھائل ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے الوینا کو پرپوز کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ الوینا کا مقصد یہی تو تھا۔ 3 ماہ کی قلیل مدت میں وہ الوینا خلیل سے الوینا اعظم علی شاہ بن گئی۔ اعظم علی شاہ کے اس اقدام سے رابعہ شاہ بجھ کر رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اعظم علی شاہ اپنی بیٹی سے چند سال عمر میں بڑی نوجوان لڑکی سے شادی کر لیں گے۔ اعظم علی شاہ کی الوینا سے شادی کے کچھ عرصے بعد انہیں مائنر اٹیک ہوا تھا۔ اعظم علی شاہ نے الوینا کے ساتھ اسلام آباد میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں ان کی زندگی میں الوینا کا عمل دخل اس حد تک ہو گیا تھا کہ وہ الوینا کی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور الوینا کی ہی آنکھوں سے سنتے تھے۔ الوینا نے اعظم علی شاہ کو حرم سے اس حد تک بدگماں کر دیا تھا کہ وہ سب کچھ بھول گئے، یہ بھی کہ حرم ان کا چہیتا بھتیجا ہے۔ وہ خلا کے کاغذات بنوانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن اب عبیر کی دل آزاری کے خیال سے وہ کچھ عرصے کے لیے رک گئے تاکہ عبیر اپنی تسلی کر لے۔ انہیں یقین واثق تھا کہ جلد ہی عبیر خود ان کے پاس آئے گی خلا کی درخواست لے کر، اور وہ اس وقت کا انتظار کرنے لگے۔ ایئرپورٹ پر اسے لینے الجنت کا ڈرائیور موجود تھا۔ اعظم علی شاہ اور الوینا دوسری فلائٹ سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ الجنت میں رابعہ شاہ بے قراری سے اس کی منتظر تھی۔ وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ زینت بھی ماں بیٹی کا لاڈ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، میرا بیٹا آتا رہا ہے میری خبر گیری کو، آج بھی ڈنر ہمارے ساتھ کرے گا، میں بس تمہارے بغیر اداس ہو گئی تھی۔ رابعہ شاہ نے حرم کا ذکر کرنے کے بعد بتایا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ زینت بھی جائیے، عبیر کے لیے جوس لے آئیے اور کچن میں دیکھیں بریانی کا مسالہ لگ تو نہیں گیا۔ رابعہ شاہ نے زینت بھی سے کہا اور پھر عبیر سے مخاطب ہوئیں، آج کھانا میں خود بنا رہی ہوں، بریانی تمہیں بہت پسند ہے نا؟ انہوں نے بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی، جبکہ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد حرم بھی آ گیا۔ عبیر کو دیکھ کر اس کی سنہری آنکھیں لو دینے لگیں۔ ہو گئی شاپنگ؟ وہ رابعہ شاہ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی، پاپا نے بہت کچھ دلا دیا، انہیں جاپان جانا ہے چند روز میں، سو وہ یہاں آنے کی بجائے اسلام آباد چلے گئے، اس نے خود بتایا۔ شاہ چاچی کھانے میں کیا ہے؟ حرم علی شاہ نے عبیر کی بات کو نظر انداز کر کے رابعہ شاہ سے پوچھا۔ اس کے انداز کو عبیر نے محسوس کیا۔ رابعہ شاہ نے اسے ڈنر کا مینیو بتانے لگیں۔ اتنے میں زینت بھی فریش جوس کا جگ اور گلاس لیے چلی آئیں۔ عبیر جوس پینے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ وسائی پہلے ہی اس کا سامان لے جا چکی تھی۔ اس کا ارادہ ڈنر کے بعد مما کو اپنی شاپنگ دکھانے کا تھا۔ عبیر کے جانے کے بعد حرم علی شاہ نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پہ ڈال دیا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور صوفے پر نیم دراز ہو کے رابعہ شاہ سے باتیں کرنے لگا۔ اسی دوران اس کا سیل فون بج اٹھا۔ یس حرم بھائی، ایک پرابلم ہے۔ دوسری جانب سے رابعہ کی متفکر آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ میں اپنی دوست کے گھر پہ نوٹس دینے آئی تھی، اب واپس ہاسٹل جانا ہے، مگر یہاں سڑک پر بالکل سناٹا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ تم وہی رکو، میں آ رہا ہوں، مجھے ایڈریس بتاؤ، لیکن چند سیکنڈ ہولڈ کرو، اس نے سیل فون میں کہا۔ پھر شاہ چاچی سے مخاطب ہوا جو زینت بھی کی جانب متوجہ تھی۔ شاہ چاچی، میں ایک کام سے جا رہا ہوں، ڈنر کے وقت تک لوٹ آؤں گا۔ اس نے ٹیبل سے کی چین اٹھایا اور سیل فون کان سے لگائے باہر نکل گیا۔
اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ابھی لاؤنج پہ داخل ہوئی۔ نہانے کے بعد اس نے بلیک سوٹ پہنا تھا جس پر سرخ دھاگے سے کام بنا ہوا تھا۔ لاؤنج میں حرم کا بیگ اور کوٹ رکھا تھا جبکہ وہ خود ندارت تھا۔ مما، حرم کہاں گئے؟ اس کا کوئی فون آیا تھا، ضروری کام ہے، ڈنر تک آ جائے گا۔ رابعہ شاہ نے بتایا تو بلا ارادہ اس نے میز پر سے اپنا فون اٹھایا اور حرم کا نمبر ملایا۔ حرم کا نمبر بزی تھا۔ اس کے لبوں کو تلخ سی مسکراہٹ چھو گئی اور اندرون دل سناٹا چھانے لگا۔ حرم علی شاہ جب رابعہ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو وہ سڑک کے کنارے تنہا پریشان کھڑی تھی۔ سڑک بھی سنسان تھی، اس کا خون کھول اٹھا۔ بہرحال رابعہ اس کی ذمہ داری تھی۔ تمہیں اس وقت تنہا نکلنے کی کیا سوچی تھی؟ وہ رابعہ کے گاڑی میں بیٹھے ہی چیخ اٹھا۔ میں آپ کی پریشانی کے خیال سے آ گئی تھی۔ آپ اتنے بزی رہتے ہیں، ذرا سی بات پر آپ کو پریشان کی کیا کروں؟ رابعہ دبی آواز میں بولی۔ یہ میرا مسئلہ ہے رابعہ بی بی، میں ہرگز بھی نہیں چاہوں گا کہ سرمد کے آگے مجھے شرمندہ ہونا پڑے، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ پھر رابعہ کی سہمی ہوئی صورت دیکھ کر نرم پڑا۔ آئی کس کے ساتھ تھیں؟ دوسری دوست کا گھر نزدیک ہے، اس نے مجھے کالج سے آتے ہوئے ہنا کے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ آئندہ مجھے شکایت کا موقع مت دینا۔ گاڑی گرلز ہاسٹل کی جانب رواں دواں تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے جھٹ معافی مانگی تو حرم مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ سے رابعہ کو حوصلہ ملا۔ حرم بھائی، مجھے کل شاپنگ پر جانا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی دوست کے ساتھ چلی جاؤں؟ اس نے سہولت سے پوچھا جبکہ حرم سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں، مجھے ٹائم بتا دو، میں آ جاؤں گا۔ اس نے گاڑی ہاسٹل کے گیٹ پر رک چکی تھی۔ جب آپ فری ہوں مجھے بتا دیجیے گا، میں تیار رہوں گی۔ رابعہ گاڑی سے اتر کر بولی۔ میں تمہیں فون کر دوں گا، اوکے بائے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے گاڑی واپس موڑ لی جبکہ رابعہ ہاسٹل کے گیٹ کے اندر سے داخل ہو چکی تھی۔ حرم علی شاہ جب الجنت پہنچے تو رابعہ شاہ اور عبیر شاہ ڈائننگ ٹیبل پر اس کی منتظر تھیں۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کرسی سنبھال لی۔ کھانے کے دوران زیادہ تر وہی بولتا رہا جبکہ عبیر خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ رابعہ شاہ ان دونوں کو اسرار کے ساتھ ایک ایک چیز پیش کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد رابعہ شاہ عشاء کی نماز کے لیے اپنے کمرے میں چل گئیں جبکہ وہ عبیر کا ہاتھ تھام کر لان میں لے آیا۔ عبیر، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی براؤن آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، عبیر کے لبوں نے جنبش کی مگر آنکھیں اس کے الفاظ کی نفی کر رہی تھیں۔ پھر اتنی چپ کیوں ہو؟ چاچو نے کچھ کہا ہے تم سے خلا کے حوالے سے؟ حرم کی کشادہ پیشانی کی سلوٹ اس کی اس بات کی غماز تھی کہ وہ عبیر کے رویے سے پریشان ہو گیا ہے۔ میں نے پاپا کو روک دیا ہے۔ اس کی نگاہیں حرم کی شرٹ کے بٹن سے الجھ رہی تھیں۔ پھر تمہارے رویے کو کیا سمجھوں؟ تم آج اتنی دور کیوں لگ رہی ہو؟ وہ الجھنے لگا۔ آپ کا وہم ہے، میں شاید تھکن محسوس کر رہی ہوں، جب سے آئی ہوں بالکل بھی آرام نہیں کیا۔ اس نے صفائی پیش کی۔ حرم کو یقین تو نہیں آیا لیکن اس نے مزید کچھ کہنے سے گریز کیا۔ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ حرم کے جانے کے بعد وہ رابعہ شاہ کے پاس آ گئی۔ ان کے استفسار پر اس نے یہی بتایا کہ اس نے اعظم علی شاہ کو فی الحال خلا کے کاغذات بنوانے سے روک دیا ہے۔ فائنل ایگزامز کی تیاری زوروں پر تھی۔ کلاسز آف ہو چکی تھی۔ عبیر انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ اسے ایک کتاب کی ضرورت تھی جسے لینے وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ ثانیہ نے بھی آنے کا کہا تھا مگر تمام ممکنہ جگہوں پر اسے نہ پا کر اسے حیرت کے ساتھ پریشانی بھی ہوئی۔ کتاب لائبریری سے ایشو کروا کے اس نے اپنی گاڑی کا رخ ثانیہ کے گھر کی جانب موڑ لیا۔ ثانیہ کے ملازم نے بتایا کہ ثانیہ اپنے کمرے میں ہے جبکہ اس کی ماما شاپنگ کے لیے گئی ہیں۔ عبیر چونکہ اکثر یہاں آتی رہتی تھی اس لیے بنا کسی جھجک کے وہ ثانیہ کے کمرے تک آ گئی۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ثانیہ نے دن نکلنے کے باوجود پردے سمیٹے نہیں تھے۔ میوزک سسٹم پر شلر کا آئی فیل یو اپنا جادو جگا رہا تھا جبکہ ثانیہ بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی صبح شاید نہیں ہوئی تھی۔ اے ثانی، یہ کیا نحوست پھیلا رکھی ہے تم نے؟ عبیر نے میوزک بند کرتے ہوئے اسے لتاڑا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ عبیر نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ تم کیمپس کیوں نہیں آئی؟ عبیر نے پوچھا۔ ماما نے منع کیا تھا۔ کیوں؟ کیا تم کہیں کھو جاتی؟ عبیر نے استعجاب سے پوچھا۔ 2 دن بعد میرا نکاح ہے رافع کے ساتھ، ثانیہ نے جیسے کسی ثانیہ کی خبر دیتے ہوئے کہا۔ رافع تمہارا وہی کزن نا جو 3 سال سے آسٹریلیا میں ہے اور کچھ دن پہلے لوٹا ہے، وہ بھی 15 دنوں کے لیے؟ عبیر نے تصدیق چاہی۔ جواباً ثانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ عبیر، وہ آسٹریلیا جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے جائے گا۔ ہاں تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ دیکھا ہے میں نے اسے، اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے۔ ماسٹرز تو یوں بھی تم اپنی ماما کے ڈر کی وجہ سے کر رہی تھی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ایگزامز کی جھنجھٹ سے جان چھوٹ رہی ہے۔ عبیر سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے اعتراض کس بات پر ہے، آسٹریلیا جانے پر یا رافع کے ساتھ جانے پر؟ مجھے پاکستان میں رہنا ہے، میں اپنے وطن سے دور نہیں جانا چاہتی۔ ثانیہ کی آنکھیں پھر سے بہنے لگی۔
ہائے مجھے تو اب تک پتہ نہیں لگا کہ تم اتنی محب وطن ہو۔ ابیر نے آنکھیں پھاڑی۔ مجھے سب بہت یاد آئے گا، پاکستان کی عید الفطر، عید الاضحیٰ، جشن آزادی، وہاں آسٹریلیا میں یہ سب کہاں ہوگا؟ یار یہ سب تو پارٹ آف لائف ہے، پھر چند سال بعد رافع لوٹ ہی آئے گا، تم نے خواہ مجھے ڈرا دیا۔ چلو اٹھو، اپنا اولیا ٹھیک کرو، ہم کہیں چلتے ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں تمہیں پارلر لے چلتی ہوں، اس میں تو آنٹی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے منچوں میں پروگرام بنا ڈالا۔ پارلر جانے کا تو ماما کہہ کر گئی ہیں، بلکہ مجھے ساتھ لے جانا چاہ رہی تھی، میں نے منع کر دیا تھا، ثانیہ نے بتایا۔ تو پھر اٹھو نا اب۔ ابیر نے اسے بازو سے پکڑ کر باتھ روم کی جانب دھکیلا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ابیر کی گاڑی میں بہادر آباد کی جانب گامزن تھیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے ثانیہ نے ماما کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ابیر کے ساتھ پارلر جا رہی ہے۔ ویسے یہ اتنا اچانک نکاح کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ 2 دن پہلے تک تو خبر بھی نہیں تھی۔ ابیر نے سگنل پر کار روکتے ہوئے پوچھا، اور گاڑی سے باہر نظر دوڑائی تو اسے اپنا آپ گہری کھائی میں گرتا محسوس ہوا۔ دائیں جانب دوسری رو میں بلیک ہنڈا کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر حرم علی شاہ موجود تھا، اور اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے لیئر سکرٹ بال ہوا سے اڑ رہے تھے، اور وہ الویرا زیب نہیں تھی، پر جو بھی تھی مسلسل بول رہی تھی، اور بول تو ثانیہ بھی رہی تھی، مگر ابیر کو سنائی کب دے رہا تھا؟ سگنل گرین ہو چکا تھا، ٹریفک حرکت میں آ چکا تھا۔ ثانیہ نے اسے ٹھوکا مارا تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ حرم کی گاڑی بھی ازدحام میں گم ہو گئی تھی۔ کن سوچوں میں گم ہو ثانیہ کو محسوس ہوا کہ وہ گاڑی میں موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تم دلہن بن کر کیسی لگو گی؟ ابیر نے مسکرا کر بات سنبھالی۔ ثانیہ یا کوئی بھی اس کا تماشا دیکھے یہ اسے پسند نہیں تھا۔ ہاں یہ ٹینشن تو مجھے بھی ہے، ماما بتا رہی تھی کہ رافع نے بلڈ ریڈ کلر کا برائڈل ڈریس پسند کیا ہے، ثانیہ نے جھجک کر بتایا۔ پارلر پہنچ کر ابیر نے ثانیہ کو بیوٹیشین نائلہ کے حوالے کیا، اور خود سائڈ پر رکھے صوفوں پر بیٹھ گئی اور حرم کی بے وفائی پر کڑنے لگی۔ کتنا خوبصورت چہرہ ہے تمہارا حرم علی شاہ، اور تمہارا لہجہ تو ایسا دل میں اترتا ہے کہ تم جھوٹ بھی بولو تو سچ کا گمان ہونے لگتا ہے، مگر آنکھوں دیکھی سچائی کو تم نہیں جھٹلا سکتے، نہ میں جھٹلا سکتی ہوں۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں مما کی طرح بے بسی کی تصویر نہیں بن سکتی، پتہ نہیں کیوں ابھی یہ دل آمادہ نہیں ہو پا رہا تم سے رستہ الگ کرنے کی بات پر۔ دھڑکنیں ڈوبنے کیوں لگتی ہیں، جیسے آنکھوں کی بینائی سلب ہونے لگی ہے، آگے راستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی سوچو کہ طغیانی میں ڈوبتی ابھرتی رہی، خلا میں گھورتے ہوئے کتنا ہی وقت بیت گیا۔ چونکہ اس وقت جب نکھری نکھری ثانیہ اسے گھر چلنے کو کہہ رہی تھی، ثانیہ کو اس کے گیٹ پر اتار کر وہ الجنت کے راستے پر ہولی۔ ثانیہ نے اندر چلنے پر اصرار کیا، لیکن اس نے ماما کا بہانہ کر لیا۔ رابعہ شاہ ٹیرس پر دھوپ تاپ رہی تھی، جبکہ زینت بھی ان کے لمبے گھنے بالوں میں تیل ڈال کر مساج کر رہی تھی۔ آ گئی تم؟ رابعہ شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا ماما؟ اس نے عادتاً پوچھا۔ ہاں میرے مولا صحیح کا کرم ہے، تمہیں کچھ کھانا ہو تو منگواؤں؟ صبح تم نے ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا۔ ان کے لہجے میں تفکر جھلک رہا تھا۔ آپ رہنے دیں، میں خود ہی کچن سے کچھ لے لوں گی۔ وہ پلٹنے لگی کہ رابعہ شاہ کی پکار پر رک گئی۔ تمہارے تایا جی رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے، ان کا فون آیا تھا، تمہیں کہیں جانا تو نہیں ہے؟ نہیں مما، میں گھر پر ہی ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ تایا جی اکیلے آئیں گے یا؟ اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑی۔ حرم کے بارے میں انہوں نے بتایا تو نہیں ہے، بہرحال تم فون کر کے کہہ دو کہ وہ بھی رات کا کھانا ادھر کھائے، کچھ دن سے وہ آیا بھی نہیں ہے۔ رابعہ شاہ کے لہجے میں حرم شاہ کے لیے ممتا کی مٹھاس محسوس ہو رہی تھی۔ ابیر کا دل چاہا کہ انہیں حرم شاہ کی موجودہ مصروفیت سے آگاہ کرے، مگر ان کی طبیعت کی خرابی کا سوچ کے چپ رہی۔ ان کی دل آزاری کرنے کا دل نہیں چاہا۔ ماما، ان کا نمبر آج کل بہت مصروف رہنے لگا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی در آئی، جسے رابعہ شاہ نے بخوبی محسوس کیا۔ کوشش کر کے دیکھو بیٹا، انہوں نے ابیر کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ رابعہ شاہ زردگی سے کچھ سوچنے لگی۔ شام کے وقت ابیر نے حرم علی شاہ کا نمبر ملایا، جو کہ مصروف تھا، پھر جانے کیا سوچ کے دل میں سمائی کہ اس نے حرم کے آفس کا نمبر ملایا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ چکا ہے۔ عشاء سے کچھ پہلے معظم علی شاہ آ گئے تھے۔ ابیر کو وہ کچھ مزمحل سے لگے۔ ابیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آدا شاہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رابعہ شاہ نے بھی ان کی مزاج کی تبدیلی کو محسوس کیا۔ بس رابعہ، اب تھکن محسوس ہونے لگی ہے، دل چاہتا ہے گھر میں رونق ہو، ابیر کے دم سے چہل پہل ہو، حرم کے بچے ہوں، ابیر امتحان سے فارغ ہو تو اسے اپنے گھر لے جاؤں۔ شاہ ہاؤس اس کے بغیر بہت سونا لگتا ہے۔ انہوں نے ابیر کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپ اس دفعہ بہت دنوں بعد آئے ہیں؟ رابعہ شاہ نے دانستہ اس موضوع سے روگردانی کی۔ ہاں، میں ملک سے باہر تھا، کل ہی آیا ہوں، 1 ہفتے بعد پھر بینکاک جا رہا ہوں۔ سوچا جانے سے پہلے تم دونوں سے مل لوں، کل شاہ پور جانے کا ارادہ ہے۔ سید صاحب سے بہت دن ہوئے ملاقات نہیں ہوئی، معظم علی شاہ نے تفصیل سے بتایا تو رابعہ شاہ چونک پڑی۔ آدا شاہ، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، مجھے بھی سید صاحب سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، ان کی دعا لیے عرصہ ہو گیا ہے۔ رابعہ شاہ نے فوراً پروگرام ترتیب دیا۔
معظم علی شاہ مسکرا دیے۔ سید صاحب سے رابعہ شاہ کا لگاؤ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ عبیر تم بھی چلی چلو، رابعہ شاہ عبیر کی جانب مڑی۔ نہیں ماما، میری پڑھائی کا حرج ہوگا، آپ سید صاحب کو میری جانب سے سلام کہیے گا اور میری بالکل فکر مت کیجیے گا۔ عبیر اٹھ کر ان کے پاس آ گئی اور انہیں لپٹا لیا، جانتی تھی کہ رابعہ شاہ کو شاہپور میں بھی اسی کی فکر لگی رہے گی۔ جواباً رابعہ شاہ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ معظم علی شاہ رات کا کھانا کھا کر رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن معظم علی شاہ اور رابعہ شاہ الصبح شاہپور کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ثانیہ کے نکاح کی تقریب میں اس نے بہت انجوائے کیا تھا۔ ثانیہ آسٹریلیا جانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ عبیر پڑھائی میں مگن ہو گئی۔ حرم نے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا تھا، وہ اندر ہی اندر سلگتی رہتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رابعہ شاہ شاہپور گئی ہیں، الجنت میں عبیر اور ملازمین ہیں، پھر بھی اس نے عبیر کی خیریت معلوم کرنے کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ آنسو قطرہ قطرہ عبیر کے اندر گرتے رہتے تھے۔ دل چاہتا کہ وہ حرم علی شاہ کا گریبان تھام کر اپنا قصور پوچھے، کیا کمی تھی اس میں جو وہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں سے روابط بڑھا رہا تھا، مگر اسے اپنی انا بہت عزیز تھی۔ وہ نہ تو حرم سے اپنا قصور پوچھے گی، نہ ہی اسے اس کی سنگین غلطی کا احساس دلائے گی، بس خاموشی سے اپنا راستہ الگ کر لے گی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔ اب اسے اعظم علی شاہ کا انتظار تھا جو الوینا کی سنگت میں جاپان گئے ہوئے تھے۔ ماما، آپ تو شاہپور کو ہی پیاری ہو گئی ہیں۔ رابعہ شاہ کا فون آیا تو وہ شکوہ کر بیٹھی۔ جانو کیا کروں، دائم اور سائم آئے ہوئے ہیں، وہ مجھے آنے ہی نہیں دے رہے کہ شاہ تائی اتنے عرصے بعد آئی ہیں، جب تک ہم یہاں ہیں آپ بھی رکیے۔ رابعہ شاہ نے دائم علی شاہ کے الفاظ دہرائے۔ سید صاحب کیسے ہیں؟ عبیر نے پوچھا۔ رب سائیں کا شکر ہے، تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، میں نے کہا کہ امتحان ختم ہو جائیں تو عبیر آپ سے ملنے آئے گی۔ جی ضرور، مجھے بھی سید صاحب سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے۔ سید صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ سید صاحب تو اس وقت ہجرے میں ہیں، تمہاری بات نہیں ہو سکتی؟ جو بات کہنے کے لیے میں نے فون کیا ہے وہ تو سن لو۔ میری سہیلی سلیمہ یاد ہے تمہیں؟ وہ جو ناظم آباد میں رہتی ہیں؟ عبیر حیران ہوئی سلیمہ آنٹی کے ذکر پر۔ اس کی بیٹی کا فون آیا تھا، سلیمہ کے گردے کا آپریشن ہوا ہے، ہمارے گھر کے نزدیک جو ہسپتال ہے وہ وہاں ایڈمٹ ہے، تم اس کی عیادت کے لیے چلی جانا، اور ہاں خالی ہاتھ مت جانا، کچھ پھل وغیرہ لے جانا۔ رابعہ شاہ نے تاکید کی۔ عبیر ان کے انداز پر مسکرا دی۔ پھر کچھ مزید باتوں کے بعد رابعہ شاہ نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ شام کے وقت بوریت سے گھبرا کر اس نے سلیمہ آنٹی کی عیادت کا قصد کیا۔ مارکیٹ سے خوبصورت بکے اور پھل لے کر وہ اسپتال جا پہنچی۔ سلیمہ آنٹی کے پاس ان کی بہو اور بیٹی تیمارداری کے لیے موجود تھیں۔ آدھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھ کر وہ ان کے کمرے سے نکل آئی۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے بلا ارادہ اس کی نظر دائیں جانب گئی، جہاں کھلے دروازے سے اندر کا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ حرم علی تھا۔ سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس وہ بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ بیڈ پر نیند دراز لڑکی وہی تھی جسے عبیر نے کچھ دن پہلے حرم کے ساتھ دیکھا تھا۔ لڑکی کا وجود صاف کہانی سنا رہا تھا کہ وہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر عبیر کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو سنبھالا اور اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اسپتال سے باہر آ گئی۔ پتہ نہیں کس طرح وہ گھر پہنچی۔ لاؤنج تک آ کر وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ بنا اجازت کے آنسو پلکوں کے بند توڑتے ہوئے رخساروں پر ڈھلک آئے۔ پورا وجود پسینے میں تر بتر تھا۔ زینت بھی اس کی حالت دیکھ کر گھبرا اٹھی۔ جلدی سے اس کے لیے اسکواش بنا لائیں۔ لو بیٹا یہ پی لو، باہر گرمی بھی تو بہت ہے۔ وہ شاید خود کو تسلی دے رہی تھی۔ اس نے وہ مشکل گلاس تھاما، بلا ارادہ ہی وہ تماشا بننے لگی تھی۔ زینت بھی میں اب بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ خالی گلاس زینت بھی کو تھماتے ہوئے بولی اور نڈال قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو اس نے اعظم علی شاہ کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب بیل جاتی رہی، شاید وہ مصروف تھے۔ بعد ازاں عبیر کا نام دیکھ کر انہوں نے اسے فون کیا تھا۔ ہیلو ہنی، ٹھیک تو ہو نا؟ جاپان سے کچھ منگوانا ہے تو بتا دو۔ اعظم علی شاہ نے ایک ساتھ دو باتیں کیں۔ پاپا میں ٹھیک ہوں، بس آپ کی یاد آ رہی تھی، آپ سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ پاپا آپ کب تک واپس آ رہے ہیں؟ اس سے پوچھا۔ 15 دن مزید رہنے کا پروگرام ہے۔ تمہاری ماں ٹھیک ہے؟ بڑے عرصے بعد انہیں رابعہ شاہ کا خیال آیا تھا۔ مما تو شاہپور گئی ہیں، اس نے بتایا۔ پھر کافی دیر تک اعظم علی شاہ سے باتیں کرتی رہی، مگر چاہنے کے باوجود حرم علی شاہ کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکی۔ پیپرز شروع ہو چکے تھے، مما بھی شاہپور سے واپس آ چکی تھی۔ شاہپور کی آب و ہوا نے ان کی صحت پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ رابعہ شاہ کے آنے کے دوسرے دن حرم ان سے ملنے آیا تھا۔ عبیر اس وقت سو رہی تھی، اس کی حرم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ رابعہ شاہ نے حرم کو کھانے پر روکنا چاہا تھا، مگر اس نے مصروفیت کا عذر تراشا تھا۔ عبیر کو جب رابعہ شاہ نے اس کی آمد کا بتایا تو بہت دیر تک کڑتی رہی، جبکہ رابعہ شاہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ انہیں دیکھ کر عبیر نے سوچا کہ جتنا سکون مما کے چہرے پہ ہے اتنا میرے دل میں کیوں نہیں ہے۔ جس دن اس کا آخری پیپر تھا اسی دن اعظم علی شاہ الجنت آگے۔ پتہ چلا کہ وہ جاپان سے 1 ہفتہ قبل آ چکے تھے اور پچھلا ہفتہ انہوں نے اسلام آباد میں گزارا تھا، کچھ ضروری امور نمٹانے تھے۔ الجنت وہ اکیلے ہی آئے تھے، الوینا ان کے ساتھ نہیں تھی۔
ابیر یا رابعہ شاہ نے الوینا کے متعلق پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، نہ ہی انہوں نے خود اس کے متعلق کچھ بتایا۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے اسٹڈی کا رخ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ابیر بھی اسٹڈی روم میں آ گئی۔ اعظم علی شاہ نے اینک کی اور سے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ اینی پرابلم؟ تم ڈسٹرب لگ رہی ہو ہنی۔ جی پاپا، میں حرم کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہو۔ ان کی حسیات چوکس ہوئیں۔ پاپا، میں آپ کے فیصلے سے متفق ہوں۔ میں اب حرم کے ساتھ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پاپا، اس کے بارے میں سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور آپ پلیز جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا ماما کو کچھ مت بتائیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا ماما کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ وہ اس بات کا اثر لے کر بیمار ہو جائیں گی۔ اس کی آواز بھیگ رہی تھی اور آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھیں۔ تم اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو؟ اعظم علی شاہ نے اسے بغور دیکھا۔ نو پاپا، میں مطمئن ہوں، بس ماما کا خیال پریشان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی وکیل سے بات کرتا ہوں، فکر نہ کرو اور جا کر سو جاؤ، اعظم علی شاہ نے کہا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی، مگر نہ جانے کیوں اپنے اندر خالی پن کا احساس ہونے لگا۔ اسے اس فیصلے سے بھی دل کو سکون نہیں ملا۔ رات بھر نیند آنکھوں سے روٹھی رہی۔ حرم علی شاہ اس وقت سید مکرم علی شاہ کے سامنے دو زانوں بیٹھا تھا۔ سید مکرم علی شاہ اس وقت حجرے میں موجود تھے۔ حرم علی شاہ کو بنا پیش کی اطلاع کے شاہپور میں دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ان کے نورانی چہرے پر دم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ان کے برعکس وہ بہت پریشان اور الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ شہر میں سب خیریت تو ہے نا شاہ؟ انہوں نے اپنی دودھ جیسی سفید داڑھی میں انگلیاں پھیری۔ حرم علی شاہ کی سنہری آنکھوں میں درد سا رچا محسوس ہوا، جسے جان کر ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنی ہیں، حرم نے کہا تو انہوں نے دروازے کے نزدیک کھڑے اپنے مرید کو دایاں ہاتھ اٹھا کر باہر جانے کا اشارہ کیا اور پھر حرم کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں اب کہو، کیا پریشانی ہے؟ دروازہ بند ہو جانے کے بعد وہ نرم مگر باروب لہجے میں گویا ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اعظم چاچا کی تیسری بیوی الوینا میری کلاس فیلو رہ چکی ہے۔ کل رات اس نے مجھے فون کیا تھا کہ اس کے بقول ابیر نے اعظم چاچا سے کہا ہے کہ اسے توقف کر کے سید صاحب کو دیکھا تو انہوں نے سر ہلایا، گویا وہ بغور اسے سن رہے تھے۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اعظم چاچا نے اسے تسلی کرائی ہے کہ وہ خلا کے کاغذات کورٹ میں داخل کروا دیں گے، حرم علی شاہ کہہ رہا تھا، جبکہ سید صاحب دم بخود اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ سن اور سمجھ رہے تھے۔ الوینا کو کیا ضرورت پیش آئی تھی تمہیں یہ اطلاع دینے کی؟ سید صاحب، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ الوینا MBA کے دوران مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی۔ میں نے بارہا اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میرا نکاح ابیر سے ہو چکا ہے، لیکن میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخری دن اس نے تمام کلاس کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کر بہت بے باکی سے اظہار محبت کیا، جس پر میں اشتعال میں آ گیا اور الوینا کو بہت برا بھلا کہا اور اس کی تربیت کو بھی الزام دیا، جس کا الوینا نے یہ اثر لیا کہ اس نے مجھ سے بیر باندھ لیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئی کہ وہ مجھے بھی میری محبت سے محروم کر دے گی۔ اس بات کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے اعظم چاچا سے شادی کر لی۔ حرم علی شاہ کچھ دیر رکا۔ اعظم علی شاہ نے کبھی اچھا بیٹا بن کر نہیں دکھایا۔ رابعہ سے شادی تو اس نے کر لی، مگر اسے خوشیاں نہیں دے سکا۔ ابیر کا تم سے نکاح کرتے وقت وہ بظاہر وہ بھی مطمئن تھا، مگر اب یہ صورتحال ہماری برداشت سے باہر ہے۔ سید مکرم علی شاہ کے چہرے پہ غضب و غضب کی سرخی چھا گئی۔ کچھ عرصہ پہلے اعظم چاچا نے یہ بات شاہ چاچی سے کی تھی اور انہیں منع کیا تھا کہ وہ آپ کو نہ بتائیں۔ اس وقت تو ابیر نے انہیں روک دیا تھا، مگر اب دوبارہ سے یہ معاملہ یوں اٹھا ہے کہ ابیر ہی خلا چاہتی ہے۔ سید صاحب، مجھے اس سلسلے میں الوینا کا ہاتھ لگتا ہے، اس نے ضرور ابیر کو بدگمان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابیر کس قدر بیوقوف ہے۔ اس نے بیوقوف کہتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ اس کے انداز پر ایک لمحے کو سید صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ کی چمک آ گئی تھی۔ پھر اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کیا ہم اعظم سے بات کریں؟ انہوں نے پوچھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اعظم چاچا سے بات کرنے کا۔ الوینا کی باتوں سے لگتا ہے کہ نہ تو اعظم چاچا آپ کی کوئی بات سنیں گے، نہ ہی ابیر سے کوئی امید باندھی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس سارے قصے میں شاہ چاچی جی بھر کر تکلیف اٹھائیں گی۔ نہ تو میں ان کو دکھی کر سکتا ہوں، نہ ہی ابیر سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ کسی بھی صورت مجھے ابیر کے ساتھ گھر بسانا ہے، اور یہ سب کیسے ہوگا یہ آپ کو طے کرنا ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تو سید صاحب ہنس دیے۔ سید حرم علی شاہ، تم نے تو دل خوش کر دیا، کچھ سوچتے ہیں؟ تم فی الحال جا کر آرام کرو۔ انہوں نے پاس پڑی تسبیح اٹھا لی تو حرم علی شاہ حجرے سے باہر نکل آیا اور حویلی کے رہائشی حصے میں داخل ہو گیا۔ حرم علی شاہ صبح شاہپور سے لوٹا تھا۔ آفس میں کچھ ضروری امور نمٹا کر وہ گاڑی لے کر جنت آ گیا۔ رابعہ شاہ لان میں بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ حرم کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے زینت بی سے گرم چائے لانے کو کہا اور اس کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ پوش میں گاڑی روک کر وہ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم شاہ چاچی، وہ ان کے آگے جھکا۔ رابعہ شاہ نے اس کے سلام کا جواب دے کر اس کی روشن پیشانی چوم لی۔ آج تو تمہیں رات کا کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی، رابعہ شاہ نے کہا۔ جو آپ کا حکم شاہ چاچی، وہ ان کے نزدیک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔
آج تو بڑے دنوں بعد مجھے بھی فرصت ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ عبیر کہاں ہے؟ اس سے اپنے خوبصورت براؤن بالوں کو بگاڑا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، میں بلواتی ہوں۔ رہنے دے، میں خود ہی بلا کر لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا اور عبیر کے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ بلند کیا تھا مگر اس کا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا کیونکہ عبیر دروازہ کھول کر سامنے کھڑی تھی۔ حرم کو اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ حرم علی شاہ اسے بغور دیکھتا ہوا اس کی اندرونی کیفیات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ کب آئے؟ اس کے لبوں نے جنبش کی۔ کچھ دیر پہلے آیا ہوں۔ شاہ چاچی نے بتایا کہ تم اپنے کمرے میں ہو تو تمہیں بلانے چلا آیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میں آ ہی رہی تھی، زینت بی نے بتا دیا تھا کہ آج چائے لان میں ملے گی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ آج آپ کو فرصت کیسے مل گئی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں سے پھسل پڑا۔ حرم نے اپنے پہلو میں چلتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی رگ جاں سے بھی قریب تر تھی۔ جانے اس سے کہاں کوتاہی ہو گئی کہ وہ درجہ بدگماں ہو گئی تھی۔ ایسا ہے کہ آج تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، حرم گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ پھر سے مسکرا دی۔ آج کیا کسی نے لفٹ نہیں کروائی حرم علی شاہ؟ حرم اس کی مسکراہٹ کے معنی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو سامنے بیٹھی رابعہ شاہ پر نظر پڑی جو ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جبکہ زینت بھی دونوں کو آتے دیکھ کر چائے بنانے لگی۔ زینت بھی نے چائے کے ساتھ خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ رابعہ شاہ اسے اسٹار کر کے کھلاتی رہیں جبکہ عبیر بے نیازی سے بیٹھی چائے کے سپ لیتی رہی۔ وہ ماحول کا حصہ ہوتے ہوئے بھی الگ محسوس ہو رہی تھی کہ ایسا کیا ہے اس کے دل میں جو وہ حرم علی شاہ کو نظریں اٹھا کر دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ اس قدر بیگانگی اور بے نیازی تھی اس کے انداز میں۔ زینت بی کی نگرانی میں ملازمہ چائے کی ٹرالی لے جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد حرم کا سیل فون بجنے لگا۔ منظم چاچا کی کال ہے، حرم علی شاہ نے کہتے ہوئے بٹن دبایا اور فون کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم چاچا سائیں، کہیے کیسے یاد کیا؟ حرم علی شاہ نے کہا، پھر دوسری جانب سے آنے والی آواز کو بغور سننے لگا۔ او ٹھیک ہے، میں الجنت میں ہوں، آپ شاہ چاچی سے بات کر لیں، حرم نے کہا اور پھر فون رابعہ شاہ کی جانب بڑھا دیا۔ منظم چاچا بتا رہے ہیں کہ سید صاحب کی طبیعت خراب ہے، منظم چاچا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مولا خیر، رابعہ شاہ نے ہولتے ہوئے فون حرم سے لے کر کان سے لگا لیا اور سید منظم علی شاہ سے بات کرنے لگی۔ ان کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ عبیر بھی ہراساں نظر آ رہی تھی۔ سید صاحب سے اسے قلبی لگاؤ تھا۔ وہ رابعہ شاہ کی جانب متوجہ تھی جو کہ سید منظم علی شاہ سے کہہ رہی تھی، تم تسلی رکھو منظم علی شاہ، ہم لوگ جلد شاہپور پہنچنے کی کوشش کریں گے، اللہ صحیح خیر رکھے۔ انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا اور فون حرم کی جانب بڑھا کر عبیر سے مخاطب ہو گئی، فوراً بیگ میں 2 جوڑے رکھو، ہم دونوں حرم کے ساتھ شاہپور کے لیے نکل رہے ہیں، سید صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں۔ عبیر ان کی بات سن کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ رابعہ شاہ بھی اس کے پیچھے ہی تھیں، جبکہ حرم نے مطمئن انداز میں کرسی کی پوچھ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ تینوں شاہپور کے لیے نکل گئے تھے۔ رابعہ شاہ عقبی سیٹ پر بیٹھی تمام راستہ یا سلاموں کا ورد کرتی رہیں۔ عبیر کو حرم کا اطمینان الجھن میں ڈال رہا تھا۔ 6 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد تینوں شاہپور پہنچے تو حویلی میں چہل پہل کا عالم تھا۔ عبیر نے سوچا کہ شاید سید صاحب کی بیماری کی اطلاع تمام رشتہ داروں کو دے دی گئی تھی۔ سبھی یہاں موجود ہوئے تھے، البتہ سید معظم علی شاہ اور اعظم علی شاہ غیر موجود تھے۔ معظم علی شاہ کل صبح کی فلائٹ سے پیرس سے آنے والے تھے۔ سید صاحب کو بستر پر دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ سید صاحب نے اسے خود سے لگا لیا۔ اگر میں بیمار نہ ہوتا تو تم اب بھی نہ آتی، سید صاحب نے گلہ کیا تو وہ جی بھر کر شرمسار ہوئی۔ وہ کچھ دیر سید صاحب کے پاس بیٹھی رہے، پھر سونی منظم جنہیں سب چھوٹی چاچی کہتے تھے وہ عبیر کو کمرے سے باہر لے آئیں، جبکہ رابعہ شاہ اور حرم علی شاہ اندر کمرے میں سید صاحب کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ چھوٹی چاچی نے اسے دائم علی شاہ کے سامنے کھڑا کر دیا جو کہ اس کا ہم عمر تھا۔ اوہو، عبیر علی شاہ کو فرصت مل گئی شاہپور آنے کی؟ دائم علی شاہ نے اسے دیکھ کر چہکا، جبکہ چھوٹی چاچی کچن کی جانب بڑھ گئی تاکہ ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ بکواس بند کرو، پڑھائی میں مصروف تھی، میں نہیں آ سکتی تو تمہیں خیال نہ ہے کہ کراچی میں بھی تمہاری ایک کزن رہتی ہے؟ عبیر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، پھر سرگوشی میں پوچھنے لگی، دائم سید صاحب ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ، تم تسلی رکھو، پھر اب تو تم بھی آ گئی ہو، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، اکثر ان کی زبان پر تمہاری اور حرم بھائی کی شادی کا تذکرہ ہوتا ہے، دائم نے کہا تو وہ جواب میں خاموش رہی۔ کھانے کے بعد موقع ملتے ہی اس نے رابعہ شاہ سے دریافت کیا، مما کسی نے پاپا کو اطلاع دی ہے یا میں فون کر دوں کہ سید صاحب علیل ہیں؟ نہیں ہنی، میں نے تمہارے چاچا سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اعظم علی شاہ کو اطلاع دے دی ہے، انہوں نے دانستہ عبیر کی جانب دیکھنے سے اجتناب کیا۔ رات کو دیر تک وہ سید صاحب کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ پاس والے گاؤں سے سید صاحب کی چھوٹی بہن فاطمہ بھی
اپنے بچوں سمیت آ چکی تھی۔ وہ بھی سید صاحب کے پاس بیٹھی تھی۔ سید صاحب کا کہنا تھا کہ وہ اب اچھا محسوس کریں۔ کافی دیر سے وہ اپنے کمرے میں کافی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تھی۔ شاہپور کی اس حویلی میں سید صاحب کے تمام پوتے پوتیوں کے کمرے تھے۔ شہر والوں کے کمرے عموماً بند رہتے تھے، صرف صفائی کے لیے انہیں کھولا جاتا تھا۔ چونکہ رات گئے اس کی آنکھ لگی تھی، اس لیے صبح بھی معمول کے خلاف دیر سے آنکھ کھلی۔ وہ باہر آئی تو تمام اہل خانہ اور عزیز و اقارب ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ ایک گہما گہمی کا ماحول تھا۔ وہ حیران ہوتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی، جہاں چھوٹی چاچی ملازموں کے سر پر کھڑی ہدایات دے رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ اسے سامنے پا کر چھوٹی چاچی نے اس کی پیشانی چوم لی، جس پر وہ خفیف ہو گئی۔ ناشتے میں کیا لوگی؟ انہوں نے پوچھا۔ ناشتے کا ٹائم تو ختم ہو گیا، میں اب لنچ کروں گی، فی الحال بس چائے بنوا دیں۔ اس نے انگلیوں سے بال سنوارے۔ چائے تیار ہے، لے جاؤ۔ سید صاحب کا حکم تھا کہ تم ناشتہ کر لو تو تمہیں ان کے کمرے میں بھیجا جائے۔ انہوں نے سر کی خفیف سی جنبش سے ملازمہ کو اشارہ کیا تو اس نے عبیر کو چائے کا مگ پکڑایا اور وہ سید صاحب کے کمرے کی جانب چل دی، جہاں سید صاحب اور رابعہ شاہ کے علاوہ منظم علی شاہ اور حرم علی شاہ بھی موجود تھے۔ وہ عبیر کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے نزدیک سے گزر کر باہر چلا گیا۔ البتہ اس کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر عبیر کے اندر اندیشے پنپنے لگے۔ آؤ بیٹا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سید صاحب نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی تو وہ سنبھل کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ناشتہ کر لیا؟ رابعہ شاہ نے اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ دیکھ کر پوچھا۔ دل نہیں چاہ رہا، لنچ کروں گی۔ اس نے مگ خالی کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ سید صاحب کی جانب متوجہ ہوئی، جو اس کے گلابی چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں الفاظ ترتیب دے رہے تھے۔ نہ جانے کب بلاوا آ جائے، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی خوشی پوری کر لیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہماری زندگی میں ہی تم اور حرم ایک ہو جاؤ، تاکہ جب روز محشر تمہاری سیدانی جی ہم سے سوال کریں تو ہم انہیں جواب دے سکیں کہ ہم ان کے ادھورے خواب کو تعبیر دے آئے ہیں۔ ہمیں امید ہے تم ہماری خوشی کا خیال کرو گی۔ یہ رخصتی تو بس ایک رسمی کارروائی ہے، وگرنہ تم اور حرم بہت پہلے سے ہی مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے ہو۔ اب تم پڑھائی بھی پوری کر چکی ہو، پھر حویلی میں سبھی موجود ہیں۔ آج شام کو تمہاری رخصتی ہے اور اس کے 2 دن بعد ولیمہ بھی حویلی میں ہی ہوگا۔ معظم علی شاہ شام تک شاہپور پہنچ جائیں گے اور اعظم علی شاہ بھی آ ہی جائیں گے۔ رابعہ شاہ آپ عبیر کو لے جائیں اور روسی سامان دکھا دیجیے جو ہم نے بطور خاص حرم علی شاہ کی دلہن کے لیے بنوایا ہے۔ آخری الفاظ انہوں نے رابعہ شاہ سے مخاطب ہو کر کہے۔ ان کا انداز رواں اور قطعی تھا، چہرے پر آنے والے وقت کا سوچ کر اس قدر چمک تھی کہ عبیر گنگ سی بیٹھی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ ساری شکایتیں جو اسے حرم علی شاہ سے تھیں اس وقت اڑنچھو ہو گئی تھیں۔ سید صاحب کے الفاظ نے جادو کی چھڑی کا کام کیا تھا۔ رابعہ شاہ اسے دوسرے کمرے میں لے آئیں، جس میں یہاں سے وہاں تک روسی سامان رکھا ہوا تھا۔ رابعہ شاہ اسے اصرار سے ایک ایک چیز دکھانے لگی، مگر وہ سید صاحب کے کمرے سے نکل کر ہوش میں آ گئی۔ ماما میری بات سنیے۔ وہ ان کا بازو تھام کر تنہا گوشے میں لے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹا میں سمجھتی ہوں، تم پریشان مت ہو، تم شہر جاتے ہی اپنے جہیز کی خریداری کر لینا۔ اعظم علی شاہ کا جو کچھ بھی ہے تمہارا ہی تو ہے۔ وہ جانے کیا سمجھی۔ شاہ بھابی ذرا یہ لسٹ دیکھ لیں، کسی کو فون کرنا رہ تو نہیں گیا؟ یہ منظم چاچا تھے جو رابعہ شاہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس کمرے میں تنہا رہ گئی۔ دل چاہا سب کچھ تہس نہس کر دے اور اس تمام ساز و سامان کو آگ لگا دے۔ آنکھوں میں ریت سی چبھنے لگی تھی۔ شاید وہ کچھ کر گزرتی کہ فاطمہ دادی کی پوتی سندل مہندی کی کون تھامے اسے ڈھونڈتی ہوئی آ گئی۔ عبیر کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ رابعہ چاچی کہہ رہی ہیں کہ تم جلدی سے نہا لو تو میں تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگا دوں۔ سندل کے پیچھے چھوٹی چاچی بھی تھی، انہوں نے اسے باتھ روم میں گھسا کر ہی دم لیا۔ نہانے کے دوران وہ رونے کا فرض پورا کرتی رہی۔ نہا کر فارغ ہوئی تو سندل اس کے کمرے میں ہی موجود تھی۔ وہ بہت پیاری اور پرخلوص لڑکی تھی۔ چھوٹی چاچی کا ارادہ عنقریب سندل کو دائم علی شاہ کی دلہن بنانے کا تھا۔ دائم ان کا ہم نوا تھا۔ سندل اس کی ہتھیلیوں پر مہندی لگانے لگی۔ اس کے اندر تو جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ حرم علی شاہ اس کے سامنے آئے تو وہ اس کا منہ نوچ لے۔ کاش پاپا ہی جلدی آ جائیں اور یہ سب ہونے سے روک دیں۔ میں کس طرح سید صاحب کے آگے آواز بلند کروں، اور مما تو میری کوئی بات سننے کو رضامند ہی نہیں ہے۔ وہ اندر ہی اندر کڑتی رہی۔ دوپہر کا کھانا سندل کی بھابی رمیلا لے کر آئی تھیں۔ اس نے 2-4 نوالے لے ہی لیے تھے اور پھر تو رمیلا بھابی اس کا سایہ بنی رہی۔ ان کی معنی خیز چھیڑ چھاڑ اسے پسند کر رہی تھی۔ ذہن جیسے 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ معظم علی شاہ کے آنے کی اطلاع اسے مل چکی تھی، البتہ پاپا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ انہیں کال کرنا چاہتی تھی مگر اسے موقع ہی نہیں ملا۔ رمیلا بھابی کے علاوہ سندل، رانیہ بھابی، نوما، سوما نے اسے گھیر رکھا تھا۔ رانیہ بھابی جو کہ رمیلا بھابی کی دیورانی تھی، چھوٹی چچی کی بھتیجی بھی تھی۔ چھوٹی چچی اس کا روسی لباس اور اس کے زیورات لیے چلی آئی تھیں۔ کچھ دیر بعد انویٹیشن آگئی جسے سائم علی شاہ شہر سے لے کر آیا تھا اور وہ عبیر کے تیکھے نقوش کو مزید سنوارنے میں جت گئی۔
گہرے سرخ رنگ کا لہنگا اس کے حسن کو دو آتشہ بنا رہا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ کافی مہمان حویلی میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ سید صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے، ان کے علاوہ حرم علی شاہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ سید صاحب کے اشارے پر اسے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر اعظم علی شاہ کا نمبر ملایا اور ریسیور سید صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دوسری جانب سے چند بیلز کے بعد اعظم علی شاہ نے کال ریسیو کر لی۔ سید صاحب کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے۔ میں نے تمہیں کچھ بتانے کے لیے فون کیا ہے، انہوں نے باروب سے انداز میں کہا۔ جی سید صاحب کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اعظم علی شاہ کے لہجے سے ان کی الجھن کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ آج ہم ابیر کو حرم کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ حویلی میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ ابیر بھی دلہن بن چکی ہے۔ آنا چاہو تو آ جاؤ، ہمیں خوشی ہوگی۔ سید صاحب نے رسان سے بتایا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ مجھے اب عین وقت پر اطلاع دے رہے ہیں میری اکلوتی بیٹی کی رخصتی کی، جبکہ ابیر ایسا نہیں چاہتی، وہ حرم سے خلا چاہتی ہے۔ سید صاحب آپ اس پر جبر نہیں کر سکتے، اعظم علی شاہ گستاخانہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ سید اعظم علی شاہ، ہمارے خاندان میں جب ایک بار نکاح ہو جاتا ہے تو اسے مرتے دم تک نبھاتے ہیں۔ ابیر بچی ہے، نادانی کرنے چلی تھی، بجائے اس کے کہ تم اسے سمجھاتے تم اس کے ہمنوا بن گئے۔ سید صاحب بھی گرج اٹھے تھے۔ سید صاحب آپ نہیں جانتے، ہمارا حرم علی شاہ اس کے ساتھ مخلص نہیں، دھوکہ دے رہا ہے وہ آپ سب کو۔ اعظم علی شاہ کا انداز بدستور گستاخانہ تھا۔ ہم حرم کے متعلق کچھ نہیں سنیں گے، آنا چاہو تو آ جاؤ، رخصتی تک تو تم پہنچ نہیں سکتے۔ بہرحال فکر مت کرو، وہ معظم اور منظم کی بھی بیٹی ہے، ہماری بچی ہے، وہ ولیمے تک آنا چاہو تو چلے آؤ، تمہاری وجہ سے ہی ہم نے ولیمہ 2 دن بعد رکھا ہے۔ سید صاحب نے رابطہ منقطع کر دیا اور ایک سکون بھرا سانس لیا۔ اعظم علی شاہ کے لیے اتنے کم وقت میں اسلام آباد سے میرپور خاص کے اس دیہات تک کا سفر ممکن نہیں تھا۔ سید صاحب کو اطمینان تھا کہ رخصتی کا مرحلہ بخیر و بخوبی انجام پذیر ہو جائے گا، جو کہ اعظم علی شاہ کی موجودگی میں ناممکن تھا۔ حرم علی شاہ کے بیڈ روم میں سے رمیلہ اور رابعہ عائشہ چھوڑ کر گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ چند منٹ تک بیٹھی کچھ سوچتی رہی، پھر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ یہ کمرہ اس نے کئی بار دیکھ رکھا تھا، مگر آج تو اس کمرے کی سجاوٹ کسی ماہر کے ہاتھوں کا کرشمہ لگ رہی تھی۔ چنبیلی اور گلاب کے پھولوں کے علاوہ ایئر فریشنر کی مہک نے پرفسوں سا ماحول بنا رکھا تھا۔ ابیر کو رہ کر وہ سنہری بالوں والی لڑکی یاد آ رہی تھی جو کہ تخلیقی مراحل سے گزر رہی تھی۔ اگر حرم اس کو اپنا آپ سونپ چکا ہے تو پھر میری زندگی کیوں برباد کر رہا ہے؟ وہ بیڈ کی دوسری جانب آ کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھر اپنی چوڑیاں اتارنے لگی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ بیڈ پر پڑی جہاں دلہن بن کر ابیر کو موجود ہونا چاہیے تھا، مگر سونا بیڈ دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ وہ آگے بڑھا تو کانوں میں ہچکیوں کی آواز پڑی۔ وہ گھوم کر بیڈ کی دوسری جانب آیا جہاں وہ زور و شور سے رونے میں مصروف تھی، ساتھ ہی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں پہنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ حرم نے اس کا دایاں ہاتھ گرفت میں لیا۔ حرم کا لمس محسوس ہوتے ہی اس کے اندر الاؤ جلنے لگی۔ چھونا مت مجھے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ حرم کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچنے لگی۔ حرم کو کچھ ایسی ہی توقع تھی اس سے۔ میرے پاس تمہیں چھونے کے مکمل حقوق ہے محترمہ، مگر میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میری بیوی جو کچھ عرصہ پہلے تک میری والا و شہدہ تھی، یکایک اس قدر بدگماں کیوں ہو گئی ہے؟ وہ اپنے مخصوص گمبھیر لہجے میں بولا۔ ابیر کی کلائی بدستور حرم کی گرفت میں تھی۔ تم دھوکے باز ہو حرم علی شاہ، مجھے تمہاری قربت کے تصور سے وحشت ہو رہی ہے، رحم کرو مجھ پر۔ سید صاحب نے ظلم کیا ہے مجھ پر، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ وہ بدستور اپنا ہاتھ چھڑانے کی تگدو کر رہی تھی۔ رہنا تو تمہیں تا حیات میرے ساتھ ہی ہے، رہی دھوکے والی بات تو وہ تم مجھے صبح بتانا۔ میں مزید کوئی گنجائش نہیں رکھنا چاہتا کہ اعظم چاچا دوبارہ سے خلا کا نام اپنی زبان پر لا سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جب تم ان کے سامنے جاؤ تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابیر نے حرم علی شاہ کو اپنا مان لیا ہے۔ اس نے ابیر کی کلائی کو جھٹکا دیا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی، مگر اس کا انداز ابھی بھی ہٹ درمی لیے ہوئے تھا۔ مجھے جانے دو، مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ چیخ پڑی، جبکہ حرم علی شاہ کا سکون برقرار تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابیر کی آواز کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ مما کے پاس بہت رہ لیا، اب مجھے مزید پریشان مت کرو، اس نے جھک کر کہا تو کچھ پل کے لیے اس کی مزاحمت دم توڑ گئی، مگر جیسے ہی وہ سنہری بالوں والی لڑکی یاد آئی تو اس کی رگوں میں انگارے دوڑنے لگے۔ کس کس کو دھوکہ دو گے حرم؟ وہ جانتی ہے کہ تم یہاں میرے ساتھ ہو۔ ابیر کے الفاظ پر وہ چونک پڑا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اس کی پیشانی پر سلوٹ نمودار ہوئی۔ وہی جس کے ساتھ میں نے خود تمہیں گائنی وارڈ میں دیکھا تھا، وہی جسے تم اپنی گاڑی میں لیے گھوم رہے تھے، ابیر نے زہرخند لہجے میں کہا۔ تو حرم کو یاد آیا کہ رابیل کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا اور وہ اسے اسپتال لے گیا تھا۔ رابیل کو 2 دن انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ اب چونکہ 4 دن پہلے سمت پاکستان لوٹ آیا تھا سو اس کی جان بخشی ہوئی تھی۔ تم نے اس سے شادی کر رکھی ہے تو میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ ابیر کی بدگمانی پر حرم کا جی چاہا کہ تھپڑوں سے اس کا گلابی چہرہ سرخ کر دے۔ بدگمانی کی کوئی حد بھی تو ہو،
اس نے استغفراللہ کہتے ہوئے اس بھیگی پلکوں والی آنکھوں کو دیکھا جس میں رونے کی وجہ سے گلابی پن رچ گیا تھا۔ کچھ دن پہلے تک ان آنکھوں میں حرم علی شاہ کے نام کے صفحے سجے ہوتے تھے اور آج یہ آنکھیں اس کی بے وفائی پر آنسو بہا رہی تھیں۔ حرم نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے اور تمہیں ہی اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں ہے تو میں فی الحال تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ حرم نے اسے خود سے نزدیک کرتے ہوئے اس کی زلفوں کی مہک کو سانسوں میں بسایا۔ اس کی گرفت جاندار تھی۔ صبح جب حرم علی شاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے بیڈ پر نگاہ دوڑائی۔ ابیر علی شاہ نکھری بیڈ کی دوسرے سرے پر بیٹھی تھی۔ اس نے میرون اور بلیک کنٹراسٹ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس کی قمیض اور دوپٹے پر نفیس کام کیا گیا تھا۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اعظم علی شاہ سے بات کرنا چاہتی تھی مگر نیٹ ورک نہیں مل رہا تھا۔ حرم نے اس کی جانب کروٹ لے کر ایک ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کر اسے خود سے نزدیک کر لیا۔ صبح کس الجھن میں ہو؟ پاپا سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ناگواری تھی۔ حرم کی قربت اسے بجائے سکون دینے کے اضطراب میں مبتلا کر رہی تھی اور یہ اس کی زندگی کا بڑا تکلیف دہ موڑ تھا۔ الویرا زیب کون ہے اور تم نے اسے شاہ ہاؤس میں رہنے کی اجازت کس رشتے سے دی تھی؟ اس نے حرم کی سنہری آنکھوں میں جھانکا۔ ابیر کی سیاہ آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ حرم کا اچھا والا موڈ غارت ہو گیا۔ اس نے کبھی پارسائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے ارد گرد بستے والے رشتے اس کے کردار کی مضبوطی سے واقف ہیں۔ حرم علی شاہ تفریحاً صنف نازک سے دوستیاں پالنے کا قائل نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو الوینا بھی اس کے دوستوں میں شامل ہوتی اور یہ بیوقوف لڑکی رات کو رابیل کے حوالے سے بہتان تراشی کر رہی تھی اور اب اسے الویرا کے پچھلے دنوں شاہ ہاؤس میں رہائش پر اعتراض تھا۔ اس نے ابیر کو ایک سائڈ پر کیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ غالباً ابیر کو یہ سب باتیں الوینا کے ذریعے معلوم ہوئی ہوں گی۔ وہ جب ابیر سے ملتا تھا تو اپنی باتیں کرتا تھا۔ نہ تو اس نے کبھی ابیر کو سرمد اور رابیل کے متعلق بتایا، نہ ہی کبھی ان کے درمیان عمر اور الویرا کا ذکر آیا تھا اور اس کی یہی غلطی اس کی زندگی کی خوشیوں کو نگلنے لگی تھی۔ الوینا تمہارا حشر تو بہت برا کروں گا، وہ دل ہی دل میں سوچتا ہوا ابیر کو بنا کوئی جواب دیے واش روم میں گھس گیا۔ ابیر کو اس کی بے اتنائی پر پھر سے رونا آنے لگا۔ وہ خود پر ضبط کے پہرے بچھاتی کمرے سے باہر آ گئی۔ حویلی میں صبح کی گہما گہمی تھی۔ کچن میں ناشتے کی افراتفری کا عالم تھا۔ ابیر کچن کی جانب آ گئی۔ نامکمل نیند اور رونے کے باعث سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آج کچن میں چھوٹی چاچی اور رانیہ بھابھی دونوں ہی ملازمین کے سر پر کھڑی تھی۔ رانیہ بھابھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ ابیر تم پر تو بہت روپ آیا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میرا خیال ہے حرم بھائی کو تم سے بہت محبت ہے۔ ابیر ان کے انداز پر جھینپ گئی۔ چھوٹی چاچی پلیز ایک کپ چائے کا دے دیں۔ چھوٹی چاچی بھی رانیہ کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ میں بس تمہارا اور حرم کا ناشتہ کمرے میں بھجوا رہی ہوں۔ وہ فلاسک میں سے چائے نکالنے لگی۔ چاچی میں ناشتہ نہیں کروں گی، آپ حرم کا بھجوا دیں، میں مما کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے چاچی کے ہاتھ سے چائے کا مگ لیا اور کچن سے باہر نکل آئی، جبکہ رانیہ بھابھی اور چھوٹی چاچی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ ان کے خاندان میں روایت تھی کہ دولہا دلہن شادی کے بعد آنے والی پہلی صبح کو ناشتہ ایک ساتھ کرتے تھے۔ چھوٹی چاچی سر جھٹک کر حرم کے ناشتے کے برتن سیٹ کرنے لگی۔ ابیر نے رابعہ شاہ کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ کر رکھ رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پڑھ رہی تھیں۔ ابیر کو دیکھ کر ان کے چہرے پر چمک آ گئی۔ نزدیک آ کر انہوں نے ابیر کے چہرے پہ پھونک ماری اور اس کی پیشانی چوم لی۔ آج میری زندگی کے سب سے بڑے سپنے کو تعبیر ملی ہے۔ وہ اسے لے کر کاؤچ پر آ بیٹھی تھی۔ حرم کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ اس کا انداز انہیں خوفزدہ کر رہا تھا۔ سید صاحب نے اچھا نہیں کیا، پاپا کی غیر موجودگی میں میری شادی کر دی، جبکہ میں اور پاپا تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سید صاحب کی فہم و فراست کا قائل تو یہ پورا علاقہ ہے۔ انہوں نے جو کیا تمہارے بھلے کے لیے ہی کیا ہے۔ تمہارے پاپا کچھ دیر میں شاہپور پہنچ جائیں گے۔ تم نے اور حرم نے ناشتہ کر لیا؟ انہوں نے پوچھا۔ حرم کا مجھے معلوم نہیں، البتہ میرا ناشتے کا دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے رکھائی سے کہا۔ ابیر تم جانتی ہو نا یہ رسم ہے، شادی کے بعد پہلی صبح دولہا دلہن اپنے کمرے میں ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ رابعہ نے ملائمت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ رسم تو یہ بھی ہے کہ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے داماد کے حوالے کرتا ہے، مگر میری رخصتی میرے باپ کے بغیر ہوئی ہے، اس نے چوٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ رابعہ شاہ کے پاس اس کی بات کا جواب نہیں تھا کیونکہ سید صاحب نے انہیں بھی لا علم رکھا تھا۔ آؤ سید صاحب کے پاس چلیں، انہوں نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی حرکت کرنے سے اس کی کلائیوں میں پہنی چوڑیاں جلترنگ بجانے لگی۔ رابعہ شاہ دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا کرنے لگی۔ سید صاحب کے کمرے میں حرم علی شاہ بھی موجود تھا۔ رابعہ شاہ کو دیکھ کر اس نے سلام کیا، البتہ ابیر پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی تھی۔ رابعہ شاہ نے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازنے کے بعد اس کی تیاری کا جائزہ لیا۔ بلو جینس پر بلیک ٹی شرٹ اور بلو جیکٹ پہنے وہ کہیں جانے کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے بیٹا؟ رابعہ شاہ نے پوچھا۔ شاہ چاچی کراچی جا رہا ہوں، کچھ خاص دوستوں کو ولیمے کے لیے انوائٹ کرنا ہے۔ اس کی بات پر ابیر نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔
وہ رابعہ کی جانب متوجہ تھا۔ جانا ضروری ہے بیٹا؟ سید صاحب نے پوچھا۔ انہیں ابھی اس کے جانے کا پتہ چلا تھا۔ جی سید صاحب، کچھ خاص دوست ہیں، میں انہیں لے کر ہی آؤں گا، ولیمے والے دن ہی آ سکوں گا، اس نے بتایا۔ رابعہ کا انداز بتا رہا تھا کہ انہیں حرم کا شہر جانا اچھا نہیں لگ رہا، جبکہ حویلی میں اتنے مہمان ولیمے میں شرکت کی خاطر ٹھہرے ہوئے تھے۔ شاہ چاچی، میرا جانا اتنا ضروری نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ جاتا، اس نے ان کی خفگی دور کرنا چاہی۔ ٹھیک ہے، رب سائیں تمہاری حفاظت کرے۔ ناشتہ کر لیا؟ انہوں نے پوچھا اور ایک نظر بے نیاز بنی عبیر پر ڈالی جو گود میں دھرے اپنے حنائی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ موڈ نہیں ہے میرا، میں اب نکلتا ہوں۔ وہ سید صاحب کی دعا لینے لگا اور پھر عبیر سے بنا کچھ کہے چلا گیا۔ رابعہ کی نظریں عبیر کو الزام دینے لگی۔ عبیر نے رسم کے مطابق اس کے ساتھ ناشتہ نہیں کیا تھا، سو وہ بھی بغیر ناشتے کے لمبے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ حرم علی شاہ کے کراچی جانے کے دوسرے دن اعظم علی شاہ حویلی پہنچ گئے۔ رابعہ کو یقین واثق تھا کہ وہ آتے ہی ہنگامہ برپا کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ سب سے نارمل انداز میں ملے، حتیٰ کہ رابعہ سے بھی ان کی خیریت دریافت کی گئی۔ البتہ عبیر سے ملاقات کا منظر کئی آنکھوں کو نم کر گیا۔ کتنی ہی دیر وہ عبیر کو اپنے ساتھ لگائے کھڑے رہے، ایسے میں ان کی آنکھوں میں چمکتی نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سید صاحب اس حقیقت سے باخبر تھے کہ پوری دنیا میں عبیر کا وجود اعظم علی شاہ کی کمزوری ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اعظم علی شاہ اور عبیر کی بہتری کے لیے ہی کیا تھا۔ الوینہ کی غیر موجودگی کے بارے میں کسی نے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، نہ ہی انہوں نے خود کچھ بتایا۔ کچھ دیر بعد انہیں حرم کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تو انہوں نے پرسکون انداز میں حرم کی بابت پوچھا، جس پر معظم علی شاہ نے حرم کے کراچی جانے کی وجہ بتائی۔ اب چونکہ سید صاحب کی طبیعت بھی بہتر تھی، سو وہ بھی سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اعظم علی شاہ کافی دیر سب کے ساتھ بیٹھے رہے، پھر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عبیر چاہنے کے باوجود اعظم علی شاہ سے کوئی شکوہ نہ کر سکی۔ شام کے وقت رانا بھابی اور سندل وغیرہ نے اسے گھیر لیا۔ بھئی ہم نظر نہیں لگا دیں گے، اب بتا بھی دو کہ حرم نے تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا، تم تو کل سے ٹال مٹول سے کام لے رہی ہو۔ بھابی، حرم کا دیا ہوا تحفہ میں نے بے خیالی میں حرم کی جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا، سو وہ تحفہ حرم کے ساتھ ہی کراچی چلا گیا۔ اب حرم کی واپسی پر ہی آپ وہ تحفہ دیکھ سکیں گی۔ بالآخر اسے بہانہ سوجھ گیا۔ اس کی بات پر رانیہ بھابی سمیت سبھی خاموش ہو گئے۔ اس نے جاں بخشی پر دل میں شکر ادا کیا۔ پچھلی رات کی طرح آج کی رات بھی عبیر بے کل سی تھی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے وہ تھک گئی، مگر نیند کا نام و نشان بھی آنکھوں میں نہ تھا۔ دل اب بھی حرم سے بدگمان تھا۔ وہ ضرور اپنی بیوی سے ملنے کراچی گیا ہے۔ پاپا بھی تو بالکل چپ ہیں، کچھ بھی تو نہیں کہا انہوں نے سید صاحب سے، نہ ہی مجھ سے۔ وہ سوچتی رہی اور رات بیتتی رہی۔ صبح ہونے میں کچھ دیر تھی جب اس کی آنکھ لگی۔ صبح بھی وہ دیر سے اٹھی۔ صبح سب ناشتے سے نمٹ چکے تھے۔ سید صاحب اپنے حجرے میں جا چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہی چھوٹی چاچی اس کا ناشتہ بنوانے اٹھی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا اور صرف چائے بنوانے کا کہا۔ عبیر بیٹا کیوں اس طرح کر رہی ہو؟ بیٹا ناشتہ کیوں نہیں کرتی؟ حرم سے ناراضگی ہے تو پریشان مت ہو، وہ کچھ دیر میں شاہپور پہنچنے والا ہے۔ اس کا انداز شرارت لیے تھا۔ چاچی ایسی کوئی بات نہیں، سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے دل نہیں چاہ رہا۔ وہ صفائی دینے لگی۔ چھوٹی چاچی اس کے لیے چائے بنوانے چلی گئی، جبکہ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھی مما کو دیکھنے لگی جو فاطمہ دادی سے محو گفتگو تھی۔ دوپہر کے قریب حرم کی گاڑی کے پیچھے دو اور گاڑیاں حویلی کے احاطے میں آ کر رکیں۔ دائم اور عباد بھائی کی مائیت میں ہنستا مسکراتا حرم علی شاہ اپنے مہمانوں کے سنگ لاؤنج میں داخل ہوا۔ ایک نظر اس سے تمام حاضرین پر ڈالی تھی، نسبتاً گہری نگاہ عبیر پر ڈالی جو آف وائٹ اور میرون کمبینیشن کے سوٹ میں گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر الویرا زیب اور سنہری بالوں والی لڑکی پر پڑی، انہیں حرم کے ساتھ دیکھ کر اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس لڑکی کے سنہری بالوں نے اس کا سکون برباد کر رکھا تھا۔ حرم کے ساتھ دو ہینڈسم سے لڑکے بھی تھے۔ حرم رابعہ سے ان چاروں کا تعارف کروا رہا تھا۔ دائم ان دونوں لڑکوں کو لے کر حجرے میں چلا گیا، جبکہ ابھی سر جھکائے سب کو خود پر ہنستا ہوا محسوس کر رہی تھی، جس کا شوہر ولیمے کے دن اپنی پہلی بیوی اور گرل فرینڈ کو گھر لے آیا تھا۔ دائیں ہاتھ کی انگلی سے وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب حرم لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ چھوٹی چاچی ان دونوں حسیناؤں کو اس کے نزدیک لے آئیں۔ اف اللہ، کتنی کیوٹ ہیں۔ حرم بھائی کی وائف چہکتی ہوئی آواز پر اس نے نظریں اٹھائیں۔ سنہری بالوں والی لڑکی کی آنکھوں میں اشتیاق لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ حرم ٹھیک ہی تمہاری تعریف کرتا ہے، تم ڈیزرو کرتی ہو۔ اپنے بے تکلف انداز سمیت یہ الویرا زیب تھی، جبکہ وہ ششدر سی انہیں سن رہی تھی۔ الویرا زیب اس کی جانب ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے الویرا کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ رابیل ہے، حرم کے دوست سرمد کی بیوی، اور الویرا زیب کو کون نہیں جانتا، یہ عمر کی بیوی ہے۔ رانیہ بھابی تعارف کا فریضہ نبھا کر چلتی بنی۔ مجھے بھی آپ دونوں سے مل کر اچھا لگا۔ مشکل تو ہوئی تھی اسے خود کو سنبھالنے میں، مگر یہ مرحلہ طے ہو ہی گیا۔ بے وفائی، بددیانتی، عاشق مزاجی، کیا کیا الزام نہ دیے تھے اس کے دل نے حرم کو، اور وہ کیا نکلا۔ وہ دونوں عبیر کے نزدیک بیٹھ گئی اور حرم کی باتیں کرنے لگی۔
حرم کتنا خیال کرنے والا ہے، دوستوں کا کتنا خیال رکھتا ہے، حرم یہ ہے، حرم وہ ہے۔ عبیر یہ سب سنتے ہوئے خود کو کسی حقیر کیڑے سے بھی کمتر جان رہی تھی۔ کچھ دیر میں حرم سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا اور رانیہ کے بھابھی کے پاس جا کر کچھ کہنے لگا۔ نظریں ان تینوں پر ہی تھی، تب ہی عبیر نے بھی اسے دیکھا، وہ کپڑے بدل چکا تھا۔ نظریں ملتے ہی حرم کی آنکھوں کے سرد سے تاثر نے عبیر کی روح تک کو منجمد کر دیا۔ وہ حجرے کی جانب چلا گیا، جبکہ رانیہ بھابھی ان تینوں کی جانب آ گئیں۔ الویرا، رابیل، آپ دونوں کا سامان نیکسی میں رکھوا دیا ہے، آپ دونوں چل کر فریش ہو جائیں، تب تک کھانا بھی تیار ہو جائے گا۔ ان دونوں کے رانیہ بھابھی کے ساتھ جانے کے بعد عبیر بھی اٹھ کر ماما کی خوابگاہ میں آ گئی، جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کھڑکیوں پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے بیڈ پر لیٹ کر کمبل تان لیا۔ ذہن سے حرم کی بے وفائی کا بوجھ ہٹ گیا تھا، بس ایک احساس ندامت تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کسی کے بری طرح جھنجھوڑنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ لو جی، یہ محترمہ یہاں سوئی ہوئی ہیں اور ہم ہیں کہ پوری حویلی میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ دلہنیاں ولیمے کی شام کہاں غائب ہو گئیں۔ رانیہ بھابھی اس کے سر پر کھڑی تھیں۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے ماحول پر طائرانہ نگاہ ڈالی تو یاد آیا کہ وہ مما کی خوابگاہ میں آ کر سو گئی تھی۔ بھابھی، میں تو یوں ہی ذرا دیر کے لیے لیٹی تھی کہ گہری نیند آ گئی۔ اس نے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے صفائی پیش کی۔ چلو اچھا ہے تم نے آرام کر لیا، رات کی تقریب میں بیٹھے بیٹھے تھک جاؤ گی۔ رانیہ بھابھی نے پردے سمیٹے تو اسے احساس ہوا کہ سورج کا سفر قریب الختم ہے۔ تم ڈائننگ روم میں چل کر کچھ کھا لو۔ رانیہ بھابھی کے کہنے پر وہ بال ہاتھوں سے ٹھیک کرتی ان کے پیچھے ہو لی۔ سینڈوچز کھاتے اور چائے پیتے ہوئے اس نے دائم کو دیکھا، جو اس کے نزدیک آ کر رکا اور پھر کان میں سرگوشی کر کے چلتا بنا۔ حرم بھائی کو اعظم طاہر نے ٹیرس پہ بلایا ہے کچھ ضروری باتیں کرنے کے لیے۔ سینڈوچ کا نوالا اس کے حلق میں پھنس گیا۔ اگر پاپا نے اسے شکوک و شبہات بتائے تو وہ بات مزید بگڑ سکتی ہے۔ پہلے ہی وہ مجھ سے خفا ہے، وہ سوچنے لگی، مگر موقع ایسا نہیں تھا کہ وہ ٹیرس پر جا سکتی۔ کچھ دیر میں بیٹیشن آنے والی تھی۔ وہ دھڑکتے دل سے بیڈ روم میں آ گئی، جہاں چھوٹی چچی اس کا لہنگا اور دیگر آرائشی سامان رکھ کر گئی تھی۔ ڈیپ پیور لہنگا جس پر اصل موتیوں اور نگوں کا کام اپنی چمک دکھا رہا تھا، وہ شش و پنج میں ہی مبتلا رہی۔ بیٹیشن نے آ کر اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران دائم سید صاحب کا پیغام لیے چلا آیا۔ سید صاحب نے عبیر کو اپنی خوابگاہ میں یاد کیا تھا۔ وہ رانیہ بھابھی کے ساتھ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی سید صاحب کی خوابگاہ میں آ گئی۔ بیٹیشن اپنا کام ختم کر کے جا چکی تھی۔ سید صاحب صوفے پر بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ وہ اس وقت تنہا تھے۔ عبیر کا سجا سجایا روپ دیکھ کر ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ رانیہ بھابھی اسے چھوڑ کر اپنے ادھورے کام نپٹانے چلی گئیں۔ سید صاحب، آپ نے ہمیں یاد کیا؟ وہ جھیم کر پوچھنے لگی۔ ایک امانت آپ کے حوالے کرنی تھی، وہ اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوئے۔ جی؟ اس نے قدرے استعجاب سے پوچھا۔ بہت عرصہ ہم نے اس سوچ بچار میں گزارا کہ یہ ہم کس کے حوالے کریں۔ سید صاحب نے سائڈ ٹیبل سے ایک منقش کیس اٹھایا اور کھول کر دکھایا۔ اس میں 2 بے حد قیمتی جڑاؤ کنگن تھے۔ عبیر کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ یہ کنگن سیدانی جی کی کلائیوں میں کھنکتے تھے۔ عبیر کا بچپن ان سے کھیلتے گزرا تھا۔ یہ ہم تمہیں دیتے ہیں اپنی اکلوتی پوتی کو، یہ ہماری طرف سے آپ کی شادی کا تحفہ۔ انہوں نے کیس اس کی جانب بڑھایا۔ شکریہ سید صاحب۔ اس نے کیس تھام کر ان کے دائیں ہاتھ کا بوسہ لیا۔ حرم سے بات ہوئی آپ کی؟ انہوں نے پوچھا۔ جی نہیں سید صاحب، میں دوپہر میں سو گئی تھی، اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ تب ہی رابعہ شاہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عبیر کا روپ دیکھ کر ان کا چہرہ دمکنے لگا۔ آپ نے دیکھا سید صاحب، آج تو میری بیٹی پر بڑا الوہی روپ آیا ہے۔ ٹھیک کہا رابعہ آپ نے، سید صاحب نے ان کی تائید کی۔ کچھ کھایا عبیر تم نے؟ رابعہ شاہ نے اسے مخاطب کیا۔ جی مما، کھا چکی ہوں، اس نے ان کی تسلی کرائی۔ سید صاحب، مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں، آپ لان میں تشریف لے چلیے۔ رابعہ شاہ نے سید صاحب کی جانب رخ کیا تو سید صاحب اپنی چھڑی کا سہارا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم بیٹھو عبیر، میں رانیہ کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں۔ رابعہ شاہ سید صاحب کے ساتھ جاتے ہوئے گویا ہوئی۔ کچھ لمحوں بعد سندل آ کر اس کا دماغ کھانے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد رانیہ بھابھی اس کا بلاوا لے کر آ گئی۔ رانیہ بھابھی کے ساتھ وہ باہر آ گئی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ہنستا مسکراتا حرم علی شاہ اس کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ دوپہر والا تاثر مفقود تھا۔ عمر کی کسی بات پر اس نے کہکہا لگایا۔ لیجیے، سنبھالیے اپنی دلہن کو۔ رانیہ بھابھی نے اسے حرم کے حوالے کیا، جس نے بڑے پر اعتماد انداز میں اس کا بازو تھام لیا اور وہ دونوں لان کی جانب قدم بڑھانے لگے، جہاں تقریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ مووی میکرز اور فوٹوگرافر حرکت میں آ گئے تھے۔ مسز، آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، سرد سے لہجے میں حرم نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ اس کا برف جیسا لہجہ عبیر کی دھڑکنوں کو
منجمد کرنے لگا۔ تبھی وہ ذرا سا لڑکھڑائی تھی، حرم نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ اس کی اس جسارت پر عبیر کے ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو گئیں، پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ وہ دونوں اسٹیج پر پہنچ چکے تھے، حرم اس کے بے حد نزدیک بیٹھا تھا۔ وہ حرم کی شوخیوں پر دل ہی دل میں حیران ہو رہی تھی۔ سید صاحب کے کچھ مہمان تم سے ملنا چاہتے ہیں، علیان بھائی نے سید صاحب کا پیغام دیا تو حرم علی شاہ عبیر پر ایک گہری نگاہ ڈالتا ہوا علیان بھائی کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے جاتے ہی الویرا اور رابیل اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئیں۔ ہم نے سوچا کہ حرم تو مہمانوں سے ملنے گیا تو ہم دونوں تمہیں ذرا بور کریں۔ یوں بھی کل صبح تو ہماری روانگی ہے اور تم سے باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ ہی تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتایا ہے۔ الویرا زیب متانت سے کہنے لگی، میں اور عمر شادی کرنا چاہتے تھے، مگر عمر کے گھر والوں کو میرا پروفیشن پسند نہیں تھا، جبکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان حالات میں میرے والدین بھی اس شادی کے حق میں نہیں تھے۔ ہم دونوں نے اپنے گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی، ناکام ہو کر ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حرم نے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں نے اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر حرم کے شاہ ہاؤس میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ شاہ ہاؤس میں ہی ہماری شادی ہوئی تھی۔ تمام انتظامات حرم نے ہی کیے۔ الویرا کی باتیں اسے نئے سرے سے شرمندگی کی کھائی میں دھکیل رہے تھے۔ پتہ نہیں حرم اسے معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ الویرا کے بعد رابیل شروع ہو گئی۔ سمد کو ایک کورس کے سلسلے میں کوریا جانا پڑ گیا۔ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن حرم بھائی نے کہا کہ سمد میری جانب سے بالکل بے فکر ہو کر جائیں، وہ میرا خیال رکھ لیں گے۔ سمد کو میری پریگننسی کا خیال بھی تھا، مگر حرم بھائی نے ایک باپ اور ایک بھائی کی طرح قدم قدم پر میرا خیال رکھا۔ میرے گھر والے بھی ملک سے باہر ہیں، سمد کے والدین کی وفات ہو چکی ہے۔ عبیر تم بہت خوش قسمت ہو، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ رابیل نے جوش جذبات میں اس کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ عبیر کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ رات کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ میں سید اعظم علی شاہ، جس نے تمام عمر منمانی کرتے گزاری ہے، اپنی بے جوڑ شادی کی سزا اپنے باپ اور بیوی کو دی۔ زندگی کے اس موڑ پر بری طرح منہ کے بل گرا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب بقیہ زندگی میں میں کبھی سر اٹھا کر نہیں چل پاؤں گا۔ اب خیال آتا ہے کہ وہ بڑا منحوس دن تھا جب میری الوینا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے ناز و ادا دیکھ کر مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ مجھے مہرہ بنانے کے لیے چارہ ڈال رہی ہے۔ بہت جلد میں نے اسے پرپوز کر دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ میری عزیز جان بیٹی عبیر سے چند سال بڑی ہے۔ ایسا کیا نظر آیا تھا مجھ میں اسے، جو وہ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود مجھ سے شادی پر رضامند ہو گئی تھی۔ اس سے شادی کے بعد میں مطمئن تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی اس سے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ آئے دن اس کے پاس حرم کے خلاف کچھ نہ کچھ مواد ہوتا تھا۔ شادی سے پہلے ہی وہ قبول کر چکی تھی کہ حرم اس کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ بہت کم وقت میں اس نے میری سوچوں پر قبضہ کر لیا۔ اس نے مجھے حرم سے اس قدر بدگمان کر دیا کہ میں عبیر کی خلا کے متعلق سوچنے لگا۔ رابعہ شاہ کے ساتھ تو میں کبھی انصاف کر ہی نہیں سکا۔ شاید ان کی خاموش آہیں تھیں جو میں کبھی ازدواجی سکون حاصل نہیں کر سکا۔ شاید میں عبیر کو حرم سے الگ کر ہی دیتا کہ سید صاحب نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے عبیر کو رخصت کر دیا، وہ ابھی میری غیر موجودگی میں۔ میں نے شدید طیش کے عالم میں الوینا کو سید صاحب سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو بتائی، جسے سن کر وہ ناگن کی طرح پھنکارنے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، حرم علی شاہ کو میں برباد کر دوں گی۔ جس طرح اس نے میری محبت کو ٹھکرایا، اس طرح عبیر بھی اسے ٹھکرائے گی۔ بولتے بولتے اسے احساس ہوا کہ وہ میرے روبرو کھڑی ہے اور اس وقت مجھے اپنا وجود منو مٹی تلے دبا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میری محبوب بیوی میرے سامنے اپنی گزشتہ محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کا محبوب کوئی اور نہیں، میرا داماد تھا۔ اعظم علی شاہ، میں نے صرف حرم سے بدلہ لینے کے لیے آپ سے شادی کی تھی۔ بالآخر اس نے اعتراف کر لیا اور میں بمشکل اپنے قدموں پر اپنا بوجھ سنبھالے کھڑا تھا، جبکہ الوینا کسی لٹے ہوئے مسافر کی طرح فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کی کوئی بھی تدبیر حرم اور عبیر کو ایک ہونے سے نہیں روک سکتی تھی۔ ایک پل کو مجھے اس پر ترس آیا تو خود سے گھن آنے لگی۔ جس کی قربت مجھے سرشار کرتی تھی، اس کے ذہن و دل پر حرم کا قبضہ تھا۔ اسی دن اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا۔ وہ نہ بھی کہتی تو اب میں اسے خود سے جوڑ کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ شاہپور آ کر میں موقع ملتے ہی تنہائی میں حرم علی شاہ سے ملا اور اسے الوینا کے دھوکے کی داستان سنائی۔ حرم واقف ہی تھا الوینا کی حقیقت سے، سو اس کا دل میری طرف سے صاف ہونے میں دیر نہیں لگی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ الوینا کی حقیقت کبھی بھی عبیر کو نہیں بتائے گا۔ بس اب رابعہ شاہ کی محبتوں کا مقروض اور خواہش ہے کہ اب جتنی عمر بچی ہے رابعہ شاہ سے کی گئی زیادتیوں کی تلافی کر سکوں۔ ڈائری بند کر کے اعظم علی شاہ نے دائیں جانب دیکھا، جہاں رابعہ شاہ تہجد ادا کرنے میں مشغول تھیں۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈائری سیف میں مقفل کی اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر رابعہ شاہ کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حرم کو چونکنا پڑا، کیونکہ عبیر آج بھی بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ اس نے رسٹ واچ اتارتے ہوئے کمرے میں نظر دوڑائی اور ایک طویل سانس لیا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی، البتہ ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عبیر اپنے اس ہوش ربا روپ میں ٹیرس پر ریلنگ سے ٹکی ہوئی تھی۔
اس کے دلربا روپ کو دیکھ کر حرم نے اپنی ناراضگی کو وقتی طور پر پس پش ڈال دیا تھا، وگرنہ عبیر کا خود پر شک کرنا اسے تیش دلا گیا تھا۔ شام کے وقت اعظم چچا سے ہونے والی بات چیت سے وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ الوینا نے بڑی مکاری سے عبیر کی معصومیت سے فائدہ اٹھایا تھا۔ دکھ تو اسے اعظم چچا کو دیکھ کر بھی ہوا تھا۔ ان کا غرور وقت کی گردش میں کہیں کھو گیا تھا۔ ایک غلط فیصلے نے انہیں اپنی ہی نظروں میں گرا دیا۔ ریسٹ واچ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ ٹیرس پر آ گیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے عبیر کو مخاطب کیا۔ لہجہ خود بخود نم ہو گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے ہونٹوں کو بڑی بے دردی سے کچلا تھا۔ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے دونوں شانوں سے تھام کر عبیر کا چہرہ روبرو کیا۔ وہ میں نے تم پر شک کیا، الزام لگایا رابیل اور الویرا کے حوالے سے۔ اس کی گھنی پلکوں والی آنکھیں میک اپ کے باعث قاتل لگ رہی تھیں۔ کیوں کہا تم نے ایسا؟ کیا کبھی تم نے میرے کردار میں جھول دیکھا؟ پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ترشی سے کہا۔ اس وقت اس کی گرفت بھی سخت ہو گئی۔ میں کیا کرتی؟ الوینا جی بتاتی تھی کہ حرم تمہارے ساتھ فیئر نہیں ہے۔ پھر میں نے خود بھی تمہیں رابیل کے ساتھ گاڑی میں دیکھا، جب گائنی وارڈ میں دیکھا تو مجھے الوینا جی کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک عورت کے ساتھ ایسے وقت میں اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ وہ رونے کے لیے تیار تھی۔ حرم کو اس پر ترس آ گیا۔ اوکے، اب رونا مت۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ میں دھوکے باز نہیں ہوں۔ اب تو تمہیں میری قربت سے وحشت نہیں ہوگی۔ حرم نے بے اختیار اسے خود سے نزدیک کر لیا۔ عبیر اس کی بات سن کر جھینک گئی اور حرم سوچ رہا تھا کہ وہ الوینا کی حیثیت بتا کر عبیر کی نظروں میں اعظم علی شاہ کے مقام کو گرنے نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ یہ خوبصورت سا ولیج بیسڈ سید فیملی پہ بیسڈ جو ناول تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔